اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے کیا کیفیت ہے. اکثر بزرگ تو جان چھڑا گئے اسی جملہ سے. بعض حضرات نے یا مضاف مقدر مانا ہے اور کہا کہ یاتیہم اللہ یاتیہم امر اللہ عذاب اللہ. یہاں تقدیر مضاف ہے، اللہ ہے یعنی اللہ کا عذاب اور اللہ کا امر ہے. دو توجیہ ہو گئی. لیکن اس مقام پہ امام راضی پہ اللہ کا بڑا کرم ہوا. بہت عجیب بات لکھی امام راضی نے، اور یہ مقام امام راضی کا سب سے آگے ہے. کوئی بزرگ وہاں نہیں پہنچا جہاں راضی پہنچا ہے. راضی نے عجیب بات کی. پہلے بات سمجھو. راضی کہتے ہیں کہ چلو راضی کی عبارت لکھ لو، میں پھر سمجھاتا ہوں. فرماتے ہیں کہ حکایت عن حال الجہود، حکایت عن حال الجہود ولم یمنع اجراء الآیت علی ظاہرها، ولم یمنع اجراء الآیت علی ظاہرها، وذالک لأن الجہود كانوا على مذهب التشبیہ، وذالک لأن الجہود كانوا على مذهب التشبیہ. ہاں بھائی، امام راضی کہتے ہیں اصل مسئلہ سمجھو. یہ جملہ جو ہے یہ یہود کے قول کی حکایت ہے. یہ حکایت ہے کس کے؟ یہود کے قول کی. مقولہ یہود کا ہے، اور یہودی جو ہے ان کا یہ نظریہ اب بھی تورات میں موجود ہے، دوسری کتابوں میں، کہ اللہ خود بادلوں میں آتا ہے. یہ مقولہ یہود کا ہے. اور بات سمجھو. اور یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ بادلوں کے اندر آتا ہے. قرآن نے یہود کا مقولہ ذکر کیا ان کے عقیدے کے مطابق. قرآن نے یہود کا مقولہ ذکر کیا ہے ان کے عقیدے کے مطابق، کیونکہ یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ بادلوں میں خود آتا ہے. اور یہ یہودی مشبہہ فرقہ ہے، تشبیہ کے قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں جیسے انسان چلتا پھرتا ہے اللہ بھی اس طرح بادلوں میں سوار ہو کے آتا ہے. یہ مذہب ہے یہودیوں کا، اب بھی تورات میں موجود ہے. تو راضی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا مقولہ ذکر کیا بطور حکایت کے ان کے عقیدے کے مطابق، نہ کہ کوئی اسلامی حکم بیان ہو رہا ہے. سمجھے ہو کہ نہیں؟ اور فرماتے ہیں ہووا ارجح الاقوال عندی، میرے نزدیک یہی بات متعین ہے. ویسے اس مقام پر بہت خوب لکھا. حکایت، یہ حکایت ہے یہودیوں کے حال سے. ولم یمنع، کوئی معنی نہیں جاری کرنا آیت کو اس کے ظاہر پر. بسالے کا، اور وہ اس لیے کہ یہودی جو تھے کانوا علی مذہب التشبیہ، کہ وہ ان کا مذہب تشبیہ والا تھا. وہ خدا کا آنا جانا انسانوں کی طرح مانتے تھے. تو ان کے مقولے کو نقل کیا گیا ہے ان کے اعتقاد کے اعتبار سے، نہ کہ قرآن پاک کا اپنا حکم ہے یا قرآن پاک کی کوئی اپنی بات ہے. یہ صرف حکایت قول یہود ہے. یہ سمجھ گئے میری بات؟ ہاں، یہ بات ختم. تفسیر کبیر ہے. بس یہ آیت حل ہو گئی. اب آگے چلو. اب آسان ہے، بالکل مشکل نہیں. ہاں بھائی، گھڑیاں شڑیاں دیکھ لو، چھٹی قسمت پہ ہوگی. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینۃ. دیکھو تخفیف دنیاوی کا ایک نمونہ. سل بنی اسرائیل، پوچھ بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، کتنی عطا کی تھی ہم نے ان کو، من آیت بینہ، دلیل واضح دلائل دیے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو بدلے نعمت اللہ کی، من بعد ما جاءت ہو، بعد اس کے کہ آئی اس کے پاس، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بس بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. کیا مطلب؟ کم آتیناہم من آیت بینہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کتنی واضح نشانیاں دی. اس کے دو مصداق ہیں. یا تو عموم ہے، تمام نعمتوں کو شامل ہے،
یا جہاں نعم روحانیہ کتب الہیہ اور معجزات انبیاء مراد ہے، کتب الہیہ اور معجزات انبیاء۔ اور تبدیل کا بھی دو معنی ہیں، میں یبدل نعمت اللہ، تبدیلی انہوں نے کیا کی؟ تبدیل کے بھی دو معنی ہیں کہ انبیاء کی آیات یا معجزات وہ تھے تو سبب ہدایت کا، انہوں نے ان کو سبب بنا لیا گمراہی کا، انہوں نے ان کو سبب بنایا گمراہی کا۔ تبدل کا یہ مطلب ہے کہ وہ چیزیں تھی تو ہدایت کا سبب، لیکن یہودیوں نے ان کو سبب بنا لیا گمراہی کا۔ کیسے؟ تورات پہ عمل کرتے، معجزات کو مانتے تو ہدایت پہ آ جاتے، انہوں نے تورات پہ عمل کرنے کی بجائے تورات میں تحریف کر دی اور مسئلہ تورات کا چھپا دیا۔ یہ معنی ہے تبدیل النعمہ کا۔ تبدیل النعمہ، تورات اللہ نے دی تھی، ان کی ہدایت کا سبب تھی، لیکن انہوں نے تورات کو گمراہی کا سبب بنا دیا۔ جیسے آج قرآن کیوں آیا تھا؟ ہدی للناس، اور انہوں نے ذریعہ بنا لیا گمراہی کا۔ ختم گمراہی ہے کہ نہیں؟ جی اچھا، گمراہی نہیں ہے؟ کلو بدعت ضلالہ، ہاں گمراہی تو ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اچھا اس طرح کریں، آج تم سارے میرے ساتھ ہو، ہفتے کی نمازیں مجھے پڑھ دو، ٹھیک ہے نا؟ میری جگہ والی ہفتے کی نمازیں آج کٹھی پڑھ لیں گے، ہفتہ بھی فکری ہوگی، یہ ٹھیک ہوگا؟ یا ایک مہینے کے مجھے روزے اکٹھے رکھ دو، ایک دن سارے اکٹھے رکھتے ہیں، ایک مہینے کے روزے ہو جائیں۔ یہ عجیب بات ہے، عبادت پر وگار مانگ، جی آؤ نا اکٹھے ہو جائیں ذرا ختم پڑھتے ہیں، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی، یہ سارے جھر بلے اکٹھے ہیں، یہ ختم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا ثبوت قرآن خوانی پر اجتماع، یاد رکھ لو، مطلقاً بدعت ہے، مطلقاً، چاہے ہو برکت کا، چاہے ہو بخشش کا، چاہے ہو نئے مکان کا، چاہے ہو نئے کسی چیز کے افتتاح کا، اجتماع قرآن خوانی کا شریعت محمدیہ میں ثابت ہی نہیں۔ تو سمجھ آئی یہ بات؟ ہاں، یہ چونکہ بدعتیں ہیں نا دیوبندیوں کی، اس لیے ذرا اونچی جی نہیں، ایستا جی، اور بریلویوں کی بدعتیں ہیں، بریلویوں کی لوگوں نے بدعتیں تقسیم کی ہیں، کچھ بدعتیں دیوبندیوں کی ہیں، کچھ بریلویوں کی، اور کچھ اشاعتیوں کی۔ اشاعتی عید کے بعد دعا نہیں مانگتے، بدعتی اشاعتی عید کے بعد دعائیں مانگتے ہیں۔ اچھا بریلویوں کے ساتھ لڑتے ہیں، ہمیں بھی فون آتے ہیں، اچھا جی پھر فرض کے بعد دعا ہے تو عید کے بعد نہیں ہے؟ میں کہا ہمیں تو وہاں پر بھی ابھی ثابت نہیں ہو رہی، فرض کے بعد والی بھی اجتماعی، تو عید کے بعد والی پتہ نہیں کہاں، کیا سر پاسد الل پاسد۔ اچھا جی پھر کیا ہے؟ فتاوے میں کسی میں لکھا ہے بدعت ہے؟ کس فتاوے میں لکھا ہے؟ وہ کوئی فتاوا دو، اس میں لکھا ہو۔ میں نے کہا آپ بچوں بنا ہے نا بریلوی، اب بریلوی ہے، بریلوی کہتے ہیں کہاں لکھا ہے منع؟ اب یہ بھی بنا ہے بریلوی، کہتے ہیں منع دکھاؤ۔ کہ اب بنا ہے اصلی بدعتی، پہلے تو کچھ کچا بدعتی تھا، اب دلیل مانگتا ہے منع پر، تو اب بن گیا پکا بدعتی، کیونکہ اب اس نے اصول کی بھی خلاف ورزی کی، البینۃ علی منع تو یہی ہے، نبی پاک نے عید کی نمازیں پڑھی ہے، صحابہ نے پڑھی ہے، لیکن عید سے پہلے دعا، جب بعد میں دعا، اور پہلے تقریر نہیں۔ عید سے پہلے تقریر کا جو التزام ہے یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی خیال کرو، اور بعد والی دعا بھی، ہاں التزام نہیں، ویسے اگر سمجھتا ہے لوگ اکٹھے ہو جائے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن نماز اور ان اتنی بدعتیں ہیں نا، یقین کرے، اور بدعت بہت خطرناک چیز ہے۔ آپ دیکھیں گے امام مالک 25 سال تک مسجد میں نہیں آئے،
مخافت ان یرا البدع، صرف اس لیے علیحدہ نماز پڑھتے رہے. یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے، لیکن امامت تو پیسہ ہے نا، پیسہ مل جاتا ہے، لیکن آج کل امامت کرانا بڑی مشکل ہے، اور بدعات سے پھر بچنا بڑا مشکل ہے. چلو بدعات کا جب موسم آئے گا وہاں بحث ہوگی، وہاں پر میں بات کروں گا. یہاں پر دیکھ لو، میں یبدل نعمت اللہ، اللہ نے جو نعمتیں دی روحانی کتب سماویہ، وہ ہدایت کا ذریعہ تھی، انہوں نے بدل دیا. کیا مطلب؟ انہی کی تعریف کر کے گمراہی کا سبب بنا لیا. تبدیل کا ایک معنی یہ ہے. دوسرا، میں یبدل نعمت اللہ، جو بدل دے اللہ کی نعمت کو، مطلق نعمت مراد ہے. من بعد ما جاءت ہو، جب آئے اس کے بعد اس کے کہ آئے اس کے پاس. فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. زینا للذین کفروا، زینا مزین کیا گیا واسطے ان کے کیا چیز؟ ساز و سامان، جاہ و حشم، باغ و مکان، واسطے ان لوگوں کے کفر الحیات الدنیا، جو جن لوگوں نے مسئلہ نہیں مانا. یہاں پر اللہ نے وجہ بیان کی ہے کہ یہ کافر مسئلہ مانتے کیوں نہیں. اللہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ دنیا کی مستی میں غرق ہیں، انہیں مسئلے کا دھیان ہی نہیں ہے. الحیات الدنیا فیسخرون من الذین آمنوا، اور مذاقیں کرتے ہیں من الذین، ان سے آمنوا جو ایمان لائے. آج بھی ایسے ہوتا ہے، جو دنیا دار لوگ ہیں نا، مولویوں کا نام سن کر ہی ناک چڑھانا شروع کر دیتے ہیں. یسخرون، مذاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولوی دیکھو، مدرسہ دیکھو اور درس دیکھو. تو یہ گدھا ہوتا ہے نا، گدھا، گدھا کے جب قریب سے آپ گزریں گے نا، ایک تو وہ ٹانگ اوپر کرتا ہے اور منہ سے ایک آواز بھی نکالتا ہے، منہ سے آواز نکالتا ہے. آپ کو پتہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں، گدھے کا بھی کوئی پتہ نہیں. ادھر ماشاءاللہ بہت گدھے ہیں، آج تجربہ کرو. وہ منہ سے آواز نکالتا ہے خاص قسم کی، اور ناک کو پھکارا دیتا ہے، ناک پھکار کر منہ سے آواز نکالتا ہے. اصل نخرے کی بنیاد یہ ہے، نخرے کا اصل طریقہ گدھے کو آتا ہے. اور یہ جتنے بڑے چودھری، بڑے مالدار، ان کے قریب بھی جاؤ اور گدھے والا وہ منظر ذہن میں ہو، اسی طرح یہ بھی ناک منہ چڑھاتے ہیں، اسی طرح پھونکتے ہیں. اصل نخرہ وہی ہے. یسخرون، مذاقیں کرتے ہیں. مولویوں کو کیا پتا جی، مولوی جاہل ہوتا ہے، مولوی کو کیا پتا. ہم سکول پڑھتے تو ہمارا ایک ہیڈ ماسٹر تھا، تو وہ ہمیں انگلش پڑھاتا تھا. تو ہم اس وقت ہمارا ذہن تھا کہ ہمارے ماسٹر سے بڑا شاید علم والا آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو وہ بھی علمی موتی ہوتے تھے. تو ماسٹر صاحب تھا بھی میرا رشتہ دار. تو وہ ایک دن کہنے لگا کہ اس طرح ہوگا، یہ جو لوگ مولوی کہتے ہیں نا، مولویوں کو پتہ چلتا کوئی نہیں. مولوی جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ ہیں، تو ممکن ہے وہ کسی ستارے پر ہوں، ممکن ہے مریخ، مشتری، فلاں فلاں، وہ کسی ستارے پہ بیٹھے ہوں. تو اس پر پھر تحقیق سائنسی پیش کر رہا تھا، ممکن ہے. اور ہم اس وقت سمجھ رہے تھے کہ ماشاءاللہ ہمارے استاد بہت بڑے جاننے والے ہیں، اتنی معلومات ان کو اور اتنا خوبصورت علم. اس وقت بعد میں جب کچھ پتا چلا تو پتا چلا بھئی یہ تو بالکل ہی عبارت معذوف ہے. امام کے لیے نماز کے بعد کس طرح منہ کرنا چاہیے؟ نیچے. بے وقوف پرچی لکھنے والے، جب بات چھڑے تو وہ مسئلہ پوچھو اس وقت. ہاں بھئی منہ کس طرف کرنا چاہیے، یہ بڑا مسئلہ ہے. ہاں بھئی والذین اتقوا ہو گیا. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں دنیا کی ٹیپ ٹاپ اور دنیا کی ہاں ہو یہ مزین کر دی گئی. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مذاق کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ لوگ جو بچ گئے شرک سے، فَوْقَهُمْ اوپر ہوں گے ان کے، یوم القیامہ دن قیامت کے،
یہ کیا مطلب ہے؟ کوئی کشتی ہونی ہے؟ فوقہم، مومن اوپر ہوں گے، مشرک نیچے ہوں گے قیامت کے دن. فوقہم تو کیا مطلب ہے؟ اس فوق کے دو معنی ہیں، حصن بھی رتبتن بھی. آج تو کرتے ہیں مذاق کے، آپ کو دیکھ کر ہے مولوی کے کپڑے دیکھو، مولوی کی جوتی دیکھو، مولوی کی سواری دیکھو. ہم بادشاہوں پیروں کو ماننے والے، ہماری کوٹھیاں مکان، ہماری کاریں موٹریں اور ہمارے یہ سارے بڑے بڑے نظام، یہ دیکھو یہ اب تو کرتے ہیں نخرے. اللہ فرماتے ہیں پتہ چلے گا قیامت کے دن فوقا جو مومن ہیں یہ درجے میں اوپر ہوں گے ان دنیا داروں سے. درجے میں فوقیت فی الدرجہ مراد ہے ایک معنی، اور دوسرا مکانن جنت اوپر ہوگی جہنم نیچے ہوگی. تو مومن اوپر ہوں گے اور کافر نیچے ہوں گے جہنم میں. سمجھ رہے ہو؟ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا. یہ آخری وقت میں بول پڑو، سبق اپنے مقام پہ پہنچے. نہ بولے تو پھر انشاءاللہ زور کی نماز پڑھ کے اٹھیں گے. ہاں اٹھیں گے پھر بھی نہیں، پھر دوسرا ٹائم شروع ہو جائے گا. ہاں بھائی، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ، جو لوگ بچتے رہے کفر اور شرک سے اوپر ہوں گے ان کے یوم القیامہ دن قیامت کے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ. یہ سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ مشرکوں کا مذہب غلط ہے تو اللہ نے ان کو اتنا مال کیوں دیا؟ وہ بھی خود کہتے پیر ہم پہ راضی ہیں. اگر اللہ بھی راضی ہے، اگر اللہ ناراض ہوتا یہ ہماری کاریں، بسیں، ٹریکٹر، ٹرک، بیل، کھیتیاں، زمینیں، یہ سارے باغات، مال، یہ ہمیں کیوں ملتا؟ اللہ ہمارے مذہب پہ راضی ہے. اللہ نے فرمایا میں رزق دینا یہ میری رضا کی علامت نہیں. رزق تو جنگل کا خنزیر بھی کھاتا ہے. رزق تو ہمارے تکوینی ہے، کسی کو روزی زیادہ دے دی، کسی کو کم دے دی. یہ میری رضا جب مقبولیت کی علامت نہیں. مقبولیت کی علامت اللہ جس کو مسئلے کی سمجھ دے دے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ. نیچے لکھا ہے یعنی روزی کا مدار قسمت پر ہے نہ کہ کمال اور مقبولیت پر. روزیاں تو ملتی رہتی ہیں، روزیاں دیتا ہے من یشاء جس کو چاہے، بغیر حساب، بغیر ناپ تول کے، بغیر حساب، بغیر قیاس کے، بغیر ناپ تول کے. کان الناس امۃ واحدہ، کان الناس امۃ واحدہ. یہاں پر یہ بات سمجھنی ہے، اکثر غیر مسلم وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، عیسائی اور اسی طرح ہندو جتنے غیر مسلم ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پہلے سب شرکیہ مذہب تھا. یا آج سے پہلے جتنے مورخین گزرے اپنی تاریخ پہ ناز کرنے والے وہ یہی کہتے رہے ابتداءً جب انسان دنیا میں آیا شرک تھا، بعد میں کچھ لوگ اٹھے توحید کرنے والے. اور آپ کو بھی ہم مشرک کہتے ہیں، پہلے ہم تھے وہابی بعد میں ہے. یہ کہتے ہیں نا، یہ توحید والے تو بعد میں آئے. اللہ فرماتے ہیں توحید والے پہلے تھے، مشرک بعد میں پیدا ہوئے. توحید والے پہلے تھے، مشرک بعد میں پیدا ہوئے. اب یہاں پر اس آیت کو اگر حل کرنا ہے تو دو مقام اور دیکھنے پڑیں گے، ورنہ آیت حل نہیں ہوگی. پہلے ذرا آیت کا تفسیر ترجمہ دیکھو. کان الناس امۃ واحدہ، تھے لوگ جماعت ایک. فبعث اللہ، اس جماعت سے مراد نیچے لکھا ہے متفقین علی التوحید، سارے توحیدی تھے. فبعث اللہ النبیین، پس بھیجا اللہ نے نبی جینا، نبیوں کو، مبشرین، خوشخبریاں سنانے والا، ومنذرین، ڈرانے والا، وانزل معہم الکتاب، اور اتاری معہم نبیوں کے ساتھ کتاب، بالحق کے ساتھ حق کے، لے یاکما، یاکما میں ضمیر ہے ہوبا اور مرجے میں تین احتمال ہیں. یاکما
کتاب مرجع ہے تاکہ فیصلہ کرے کتاب بین الناس درمیان لوگوں کے، یا کما کی ہوبا کا مرجع اللہ تاکہ فیصلہ کرے اللہ درمیان لوگوں کے، یا نبی مرجع ہے اللہ نے کتابیں بھیجی، نبیوں کو بھیجا، 7 کتابیں بھیجی تاکہ نبی فیصلہ کریں بین الناس درمیان لوگوں کے، فی ما ان مسائل میں اختلافو فیہ جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، امور اختلاف مذہبیہ میں، وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ اور نہیں اختلاف کیا ان مسائل میں مگر ان لوگوں نے اوتو ہو جو کتاب دیے گئے، من بعد ما جاءتہم البینات بعد اس کے کہ آ پہنچے ان کے پاس کھلے دلائل، بغیم بینہم زدہ زدی آپس میں، فہد اللہ ہو بس ہدایت پر رکھا اللہ نے الذین آمنوا ان کو جو ایمان لائے، لما اس کے لیے اختلافو فیہ کہ اختلاف کیا انہوں نے اس میں، من الحق کے حق کے ساتھ، بإذنہ اپنی توفیق اور امر سے۔ اب ذرا دیکھو یہ آیت لگتی نہیں، اللہ فرماتے ہیں سارے لوگ توحیدی تھے، ہم نے نبیوں کو بھیجا۔ پہلے جب ایک جماعت تھی تو انبیاء کی ضرورت پھر کیا تھی؟ اور بزرگوں ساری جماعت جو کان الناس امتا سارے توحیدی تھے، وبعث اللہ کا کیا معنی؟ پھر اللہ نے نبی کیوں بھیجے؟ اچھا 7 کتابیں دی تاکہ فیصلہ کریں اختلاف کا، جب لوگ تھے ہی ایک اختلاف تھا ہی نہیں تو کتابیں کس اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لیے آئیں؟ وہ آیت کو سمجھو، جب سارے توحیدی تھے بعث رسل کا یہ معنی دار، اس کا کیا معنی ہے؟ اور جب اختلاف تھا ہی نہیں ایک جماعت تھی تو کتابیں بھیجی اختلاف مٹانے کے لیے، ادھر تو فرمایا جماعت ایک تھی اختلاف تھا ہی نہیں پھر کتابیں آئیں اختلاف مٹانے کے لیے، یہ کیا مطلب؟ سمجھے وہ بات؟ سورہ یونس نکالو، ما کان الناس الا امتا واحدہ، شابہ جلدی نکالو آیت حل کرنی ہے، یہ بھی مشکلات القرآن سے ہے، آیت بنتی نہیں جب تک سورہ یونس کو ساتھ نہیں ملائیں گے، آیت کا معنی نہیں سمجھ آئے گا۔ ما کان الناس الا امتا واحدہ، دونوں آیتوں پر نظر رکھو، سورۃ البقرہ کی آیت بھی سورہ یونس کی آیت بھی، 314 صفحہ جی، سستی چھوڑ دو چند منٹوں کے لیے، آیت 19 صفحہ 314، ہاں بھئی اب دونوں مقام پہ ہاتھ رکھو، آیت حل ہوگی انشاءاللہ۔ جہاں پر دونوں کو دیکھو، نظر دونوں پہ رہے، کان الناس امتا واحدہ بقرہ فبعث اللہ النبیین، جی، اور جہاں پر کیا آیا ما کان الناس الا امتا فاختلفوا، دیکھا نا فاختلفوا، جہاں آیا ایک جماعت تھی فاختلفوا پھر انہوں نے اختلاف کیا، یہ فاختلفوا جہاں نکالنا پڑے گا، یہ تفسیر القرآن بالقرآن، یہ کان الناس امتا واحدہ سارے لوگ ایک جماعت تھی، فاختلفوا فبعث اللہ النبیین، انہوں نے اختلاف کیا، اختلاف پر پیغمبروں کو بھیجا، اس کا نام ہے تفسیر القرآن بالقرآن۔ جہاں آیت لگ نہیں رہی تھی، ایک جماعت تھی پیغمبروں کو بھیجا فیصلہ کرنے کے لیے، جب اختلاف تھا نہیں فیصلہ کرنے کے لیے کیا آئے، تو یہ جملہ ساتھ ملانا ہے، فاختلفوا والا۔ ایک آل عمران میں بھی آیت ہے بالکل اسی طرح کی، میرے ذہن میں آ رہی ہے، اسی طرح کی آیت ہے اختلاف کے مقام پر، جو تلاش کر سکتے ہیں ذرا جلدی تلاش کرے، آیت نمبر میرے ذہن پہ نہیں ہے، آیت نمبر صفحہ 85، ہاں دیکھو بھائی جلدی،
جلدی جلدی جلدی، یہ بھی اب دیکھ لو جی، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اس طرح کے مضمون اور بھی ہیں۔ اب یہاں پر کیا فرق ہے؟ کان الناس امۃ، سارے لوگ ایک جماعت تھے اور ساری جماعت چپ تھی، سمجھ آئیے؟ ساری جماعت گونگی تھی، سارے گونگے تھے، سمون بکمون یون، پڑھنے والے سارے گونگے تھے۔ چھوڑ اس کو رکھ۔ اچھا بھائی، یہاں پر کیا ہے؟ کان الناس امۃ واحدہ، ایک ہی جماعت تھی اہل توحید کی، فاختلفوا، بس اختلاف کیا، یعنی کچھ لوگ مشرک بن گئے۔ فبعث اللہ النبیین، اللہ نے بھیجا نبیوں کو، مبشرین و منذرین، خوشخبری سنانے والے، و منذرین، اور ڈر سنانے والے، وانزل معہم الکتاب، اور نازل کیا نبیوں کے ساتھ کتاب کو۔ یہ ایک مسئلہ چلتا ہے، اختلاف کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا؟ شیخ، اختلاف کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا؟ قرآن کہتا ہے اختلاف مولویوں نے ڈالا۔ کس نے ڈالا؟ اوتو الکتاب، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر۔ کب ڈالا؟ حق سمجھنے کے بعد، دلائل آنے کے بعد ڈالا۔ کیوں ڈالا؟ بغیم بینہم، سٹیجوں کا جھگڑا تھا۔ بغیم بینہم، زدہ زدی، بھیڑوں کا جھگڑا تھا۔ اس کے مقتدی زیادہ، میرے کم، اس کے مرید زیادہ، میرے کم، اس کے سامعین زیادہ، میرے کم۔ زدہ زدی میں آ کر حسد کی وجہ سے ڈالا۔ فہد اللہ، ہدایت پر رکھا اللہ نے، الذین آمنوا، ان کو جو ایمان لائے۔ بھائی ایمان والے تو پہلے بھی ہدایت پر تھے۔ حد اللہ الذین آمنوا کا کیا معنی؟ اس لیے یاد رکھ، آمنوا بمعنی کسد الایمان، جو انابت والے تھے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ لما اختلفوا فیہ، وہ جو جن مسائل میں اختلاف کرتے تھے، یعنی حق سے، بِإِذْنِ ہی، اپنی توفیق کے ساتھ۔ یہاں ایک مسئلہ بیان بتاؤ، اللہ نے آسمان سے کتابیں کیوں بھیجی ہیں؟ اندر دیکھ کے بتاؤ، اندر دیکھ کے۔ آسمان سے کتابیں کیوں آئیں؟ اونچے بولو، اونچے۔ فی مختلفوا فیہ، اللہ نے آسمان سے کتابیں بھیجی اختلافی مسائل کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ اللہ نے قرآن بھیجے اختلافی مسائل کے لیے فیصل۔ اب جو قرآن کو اختلافی مسائل میں فیصل مانے ہی نہیں، اصل کافر وہ ہے۔ کیوں کہ آسمان سے کتابیں آنے کا مطلب یہ ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کتابیں کیوں آئیں؟ لوگوں کے اختلاف کا فیصل بن کر۔ جتنے اختلافی مسائل ہیں ان میں فیصل مانو کتاب اللہ کو۔ اب کوئی آتا کہتا ہے فیصل مانو فوائد فرید کو، کوئی کہتا ہے فیصل مانو بوجت الاسرار کو، کوئی کہتا ہے فیصل مانو المحنت شریف کو۔ کہتے ہیں نا المحنت پہ دستخط کر دو، جھگڑا ختم۔ اس کا کیا ہے؟ سور دے سورا ہے، شیخ کے لفظ ہیں۔ کہتے ہیں بے ایمانہ، اگر اس کو کہ قرآن پہ دستخط کر دیں، جو مسئلہ قرآن میں ہے وہ حق ہے۔ قرآن لڑ گئی، قرآن پہ دستخط کر، کہ نہیں المحنت پہ دستخط کر۔ اب وہ ماسٹر مینا تھا تو ماسٹر مینا یہی کہتا کہ المحنت پہ دستخط کر دو، مسئلہ حل، المحنت پہ دستخط کر دو۔ لیکن یہاں پر قرآن نے کیا کہا؟ لِيَحْكُمَ، قرآن آئے اختلاف کو مٹانے ہے۔
اور اختلافی مسائل کا حل اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے. اس لیے یاد رکھ، جو من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الکافرون. اور میں نے مسئلہ بتایا، ایسے نہیں بتایا. جہاں پر قرآن کیا ہے، لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیہ، اور اب جو قرآن کو فیصل نہ مانے اولئک هم الکافرون، اصلی کافر وہ ہے. اس لیے یاد رکھو، ایک طرف قرآن مقابلے میں بزرگ کی بات، ایک طرف قرآن مقابلے میں حضرت صاحب کی بات، تو اصل کافر یہ ہے. فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیہ. اور آج کل بات ہوتی ہے، پڑھاتے ہیں طالب علموں کو کہ بریلویوں کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے نا تو عبارات کی طرف نہیں جانا. یہ شرائط مولوی صاحب پڑھا رہا ہے طالب علموں کو مناظرے کی، متکلم اسلام. اور شرائط کیا ہے مناظرے کی؟ بریلویوں کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے نا، شرط لگانی ہے کہ عبارات سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اکابر کی بات حجت نہیں، کتاب و سنت. اور مماتیوں کے ساتھ مناظرہ کرنا ہو نا، شرط لگاؤ قرآن و سنت پر گفتگو نہیں ہوگی، عبارات دیوبند پر گفتگو ہوگی. یہ باقاعدہ پڑھایا جا رہا ہے طالب علموں کو. مماتیوں کے ساتھ مناظرہ کرنا ہو، قرآن حدیث کے قریب نہیں جانا، عبارات اکابر بزرگوں کی عبارتیں اس پر ہوگا. اور بریلویوں کے ساتھ مناظرہ کرنا ہو، عبارتوں کے قریب نہیں جانا. میں نے کہا اور زندیق کے سینگ ہوتے ہیں، یہی تو اصلی زندیق ہے. بات کرنی ہے، اور طالب علم بھی اتنے بدھو ہیں، سمجھنے والے تو سمجھ سکتے ہیں بھئی مماتیوں کے ساتھ قرآن حدیث پر کیوں نہیں گفتگو کرنی. معلوم ہوتا ہے دال میں صرف کالا نہیں نیلا بھی پڑ گیا ہے. ساری دال خراب سمجھ تو جہاں سے آ رہی ہے. بھئی باقیوں سے قرآن پر گفتگو کرنی ہے، مماتیوں سے کیوں نہیں کرنی. منڈی بہاؤدین میں ہمارا ساتھی ہے، طالب علم نما ہے، مسجد کا امام ہے، اچھا ساتھی ہے. مولوی صاحب پھنس گئے، اور پھنسے کس پر؟ بات صرف اتنی، اس نے یہ لکھوا لیا کہ سب سے پہلے قرآن پہ گفتگو ہوگی. قرآن کس کے ساتھ ہے؟ مولوی نے لکھ کے دے دیا. مجھے کہتا ہے جس طرح بات ہے. میں نے کہا فل کرو بات، پوچھنے کی کیا ضرورت. مولوی صاحب گئے پھنس. وہ ویڈیو بھی ہے، اس کا فیصلہ بھی ہوا مناظرے کا. اب بات طے ہو گئی کہ مسئلہ کس پہ حل کریں گے؟ قرآن پہ. اور اگر آپ ان سے یہ طے کر لیں نا یہ مسئلہ کس پہ ختم ہوگا؟ قرآن پہ. فیصل قرآن ہے، رکھ لیں. خدا کی قسم 5 منٹ سے آگے نہیں چل سکتے. 5 منٹ سے ادھر ادھر لاتے مارنی آسان ہے. وہاں پر وہ پھنس گیا. جب پھنسا فیصلہ بھی بڑا خوبصورت وہاں پر ہو گیا. وہ ویڈیو سنو آپ کو پتا چلے. بعد میں جو دوسرے لان تان اس پہ کر رہے تھے نا، باحیاتی ملا بلال پر وہ لان تان کر رہے تھے، تو بڑا بے غیرت ہے، بڑا بے حیا ہے، بڑا لانتی ہے، تو نے پوری بےزتی کروائی. تو وہ لان تان اس پہ تھا کہ بے حیا بے غیرت، تو نے قرآن کو کیوں فیصل مانا ہے؟ وہاں شرط رکھنی تھی نا، کابر کی باتیں ہوں، وہاں شرط رکھنی تھی نا، اور کتابیں بھی ہوں. سب سے بڑی غلطی تو نے یہ کی، تو نے مماتیوں کے ساتھ مناظرے میں کہہ دیا جو قرآن فیصل ہے. مماتیوں کے ساتھ قرآن پہ گفتگو ہی نہیں کرنی. وہاں پر گفتگو کرنی ہے عبارتیں بزرگ. اور آج بھی میں کہتا ہوں ان مولویوں کو پابند کرو، ان کو کہو سب سے پہلے فیصلہ قرآن پر. اور قرآن اگر فیصلہ نہ ہو سکا پھر حدیث پر، حدیث پر فیصلہ نہ ہو سکا پھر صحابہ پر، صحابہ پر فیصلہ نہ ہو سکا پھر 4 اماموں پر، مجتہدین پر. وہاں سے آگے چلنا. اس نے کیا پٹی پڑھائی؟ یہاں سے پیچھے، یہاں سے پیچھے، یہ جہاں کھڑا ہے. اور ہم کہتے ہیں وہاں جہاں سے دین آیا ہے وہاں سے آگے چل، میں دیکھوں تیرا نسب کہاں تک پہنچتا ہے. یہاں کہنا آسان ہے. علماء دیوبند کا ہم احترام کرتے ہیں الحمدللہ. ہمارے ذہن میں جو علماء دیوبند کا احترام ہے ان کو اس کا 99 حصہ بھی نصیب نہیں ہوا. علماء دیوبند کا احترام ہے، لیکن صاف ہم کہتے ہیں تمام اکابرین دیوبند ایک مسئلے پہ اکٹھے ہو جائیں، شرعی دلیل نہیں بن سکتا. کیوں؟
کہ اکابرین دیوبند مقلد ہیں اور مقلدین کروڑوں بھی اکٹھے ہو جائیں تو ان کا قول شرعی دلیل نہیں بنتا. سارے دیوبندی مقلد عالم ہیں، حضرت نانوتوی مقلد ہیں، شیخ الہند مقلد ہیں، حضرت تھانوی مقلد ہیں، علامہ انور شاہ صاحب مقلد ہیں، سارے مقلد ہیں. اور فروعی مسئلے میں بھی مقلد کا قول حجت نہیں بنتا، عقیدے میں مجتہد کا قول بھی دلیل نہیں بنتا. لیکن ظلم کی حد ہو گئی کہ سارے اکابر اکٹھے ہوں تو فروعی مسئلہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا. اور جہاں دن رات ڈھنڈورا ہے عقیدہ ثابت کرنے کے لیے بزرگوں کی عبارتیں. وہی حال ہے جو بریلویوں کا تھا. اور قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ نے مسالک العلماء میں ایک جملہ لکھا مولانا سرفراز صاحب کو. فرماتے ہیں مولوی صاحب تو ضد میں آ کر، ہماری ضد میں آ کر قوم کو خراب کر رہا ہے، لیکن میں تجھے یہ بات صاف کرنا چاہتا ہوں جو طرز استدلال آپ نے تسکین و صدور وغیرہ میں رکھا ہے، اگر تیری قوم اسی طرز استدلال پہ چل پڑی، ان کے اندر اور بریلویوں میں مستقبل کے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا. آپ یقین کریں اس وقت بریلویوں کے استدلال کا طریقہ مضبوط ہے ان حیاتیوں کی نسبت. وہ ایک مولوی صاحب بیان کر رہا تھا جی حضرت بلال کے جوتوں کی آہٹ سنی جنت میں، یہ باقاعدہ خطبات میں لکھا ہے. تو اب استدلال جو نبی بلال کے جوتوں کی آہٹ جنت میں سن سکتا ہے وہ ہمارا درود نہیں سن سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے، نعرہ لگ گیا. ہمارا درود نہیں سن سکتا تو بلال تو تھے زمین پر، بریلویوں کے ساتھ کیوں لڑتے ہو؟ بریلوی یہی کہتے ہیں کہ اگر جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے، بلال کے جوتوں کی آہٹ اگر جنت میں نبی سن سکتا ہے تو المدد یا رسول اللہ کا نعرہ ترنور سے کیوں نہیں سن سکتے؟ اب ان کو کہو دو جواب بریلویوں کو، زمین سے جنت کا فاصلہ زیادہ ہے یا مدینے کا؟ 3500 سال کا فاصلہ ہے جنت کا. تو جو زمین پہ کھڑے ہو کے بلال کے جوتوں کی آہٹ سن سکتا ہے تو پھر وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ زمین والوں کا کیوں نہیں سن سکتا؟ ترنول سے، اسلام آباد سے. یہ دلیل ہے، یہ دلیل نہیں، یہ ارتداد ہے، قوم کو مرتد بنانے کے مترادف ہے ایسے استدلال کر کے، سارا کفر شرک پھیلانے کے. حالانکہ بلال کے جوتوں کی آہٹ سننا بھی خواب کا واقعہ ہے. آپ بھی اپنے خطیبوں کو بتا دیں، پوری حدیث پڑھے، وہ رہے تو فلم نہ، خواب کی بات ہے، وہ واقعی خواب کا ہے. دوسرا اگر بیداری کا بھی ہوتا تو خارے کے عادت قانون نہیں بنتا. اب بخاری میں ہے حضرت عمر نبی پاک کی زندگی میں سامنے بیٹھے ہیں، زندگی میں، اور بخاری میں ما کان یسمع، نبی پاک حضرت عمر کی بات نہیں سن سکتے تھے، زندہ نبی مجلس کے اندر حضرت عمر بیٹھے ہیں اور بولتے ہیں، نبی پاک سن نہیں سکتے تھے. آپ فرماتے حتی یستفہمہ، آپ پوچھتے ذرا عمر اونچا بول، میں نے تیری بات سنی نہیں ہے. اب کیا جواب ہوگا؟ تو ایسے کچی کچی دلیلیں. تو بہرحال کیا بات ہو رہی تھی؟ فیصل قرآن ہے، اور قرآن پہ ان کو کبھی پھنساؤ قرآن پہ. جتنا بڑا مولوی ہے اگر 5 منٹوں میں وضو نہ ٹوٹ جائے تو بات کرو. آتے ہی نہیں قرآن پہ، کتابوں میں منہ دیتے ہیں کہ وہاں پر کئی عبارت کدھر ہے کئی کدھر، لیکن کتابوں پر بھی ہم نے ان کا حل کر لیا. ہم کہتے ہیں 4 بزرگ پیش کرو، گارنٹی دو ہر عبارت مانیں گے، کسی عبارت کا انکار نہ کریں. 4 بزرگ ہوں اور خود یہ لکھ کے دیں کہ ان کی ہر عبارت ہم مانتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو مانتے ہیں. جو ایک کو مان کے میں دیکھوں گا. اور پھر اگر تم بھی اکابر کی عبارتیں نہیں مانتے تو یہ تانا دینا کہ یہ اکابر نہیں مانتے پھر بے غیرتی نہیں تو اس کا اور کیا نام ہے؟ مانتا خود بھی نہیں اور بدنام اور پراپاگنڈا، دیوبند کو نہیں مانتے، فلانے کو نہیں مانتے. چلو تو ماننے والا ہے تو ماننا.
آپ میں جتنے بیٹھے ہیں کوئی بیمار جو دوسرے، آپ ان سے لے آئے 4 بزرگوں کے نام اور صرف یہ دستخط کر دیں، یہ پیر عزیز سے لکھوا لیں، کسی ذمہ دار آدمی سے، ان 4 بزرگوں کی ہم ہر عبارت مانیں گے اور ہوں بھی اکابر دیوبند۔ پھر میں دیکھتا ہوں 4 سال ہو گئے ابھی ان کو 4 بزرگوں کے نام نہیں ملے اور ملیں گے بھی نہیں۔ ہاں بھائی، قرآن کے ساتھ دشمنی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں۔ یہی وجہ ہے قرآن آیا اس لیے ہے لے جا، تم آیت کو نہیں بلانا تاکہ فیصلہ کرے، اور فیصلہ بھی کس کا؟ فی مختلفو فیہ، اختلافی مسائل کا فیصلہ۔ اور کئی تو کہتے ہیں ہم تو اختلافی مسائل میں پڑھتے ہی نہیں، واہ صوفیو، اسی لیے وہ بیچارے قرآن کے قریب جاتے ہی نہیں۔ یہ قرآن فیصلے کرتا ہے فی مختلفو فیہ ومختلف فیہ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں الا الذین اوتوہ، مگر انہوں نے جو دیے گئے تھے کتابیں، یعنی مولوی اور پیر، ارباب العلم والدراسہ، بحر المحیط ہے، نیچے حوالہ لکھا ہے، بڑے بڑے مولوی، درس و تدریس کرنے والے، بڑے بڑے شیخ الحدیث اور بڑے بڑے ملا، من بعد ما جاءتہم، بعد اس کے کب کیا؟ بینات آنے کے بعد، مسئلہ کھلنے کے بعد۔ کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس میں زدہ زدی ہو گیا۔ فہد اللہ نے ہدایت دی جو ایمان کو طلب کرتے تھے ان مسائل میں، اختلافوا فیہ من الحق بإذنہ، اپنے اذن سے۔ یہ تو خدا کی توفیق ہے جس کو ہدایت دے دے۔ بڑے بڑے شیخ الحدیثوں کو بات سمجھ نہیں آتی اور ہمارا سرپی طالب علم جانتا ہے، صرف جانتا نہیں پورا سمجھتا بھی ہے، اور ادھر بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں ان کو تو معلوم ہوتا ہے ہدایت ملتی ہے اللہ کی توفیق سے۔ اور ویسے بھی من اعرض عن ذکری، ایک تو ہے نہیں یاشو عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا، اللہ فرماتے ہیں جو قرآن سے منہ موڑتا ہے تو نقید سپیش لسٹ ایک شیطان کو اس پہ مسلط کرتا ہوں، اور وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ نقید، کیس کہتے ہیں انڈے والی بار کا جو چھلکا ہے اس کو، فرماتے ہیں جس طرح انڈے کو وہ چھلکا گھیرے ہوئے ہے، اس صوفی کو شیطان اس طرح 4 طرفوں سے گھیرتا ہے۔ اور پھر کرتے کیا ہے؟ شیطان کرتے گمراہ ہے، اور ہم یحسبون انہم، سمجھتے ہیں ہم بڑے راہ راستے پہ ہیں۔ تو شیخ الحدیث کو مسئلہ اس لیے نہیں سمجھ آتا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، ترغیب الی الجہاد، یہ جہاد کی ترغیب ہے۔ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں جنت مفت نہیں ملتی، ایسے خوش بیٹھے ہو کہ مفت جنت میں جائیں گے، نہیں، یہاں مصائب آئیں گے اور جہاد میں جانا پڑے گا۔ صحابی آتا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کعبۃ اللہ کے ساتھ پیٹھ لگا کے بیٹھے تھے، تو صحابی آ کر شکایت کرتا ہے یا رسول اللہ اتنی ہم پر مصیبتیں ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تنگی کو ختم کر دے اور فراخی لائے۔ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کعبۃ اللہ کے ساتھ، آپ اٹھ کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ غصے ہو گئے۔ فرمایا کہ تو کیا کیسی دعا کا مطالبہ، کیسی بات کر رہا ہے؟ یہ مسئلہ توحید ماننا کوئی آسان ہے؟ تجھ سے پہلے لوگ جو تھے ان کو ناپ تک زمین میں لوگ گاڑ دیتے اور ان کے ناخنوں سے کاٹنا شروع کرتے، مکرازوں کے ساتھ ان کے پورے وجود کو کاٹ ڈالتے ٹکڑا ٹکڑا کر کے، لیکن پھر بھی انہوں نے برداشت کیا۔ تم اتنے جلدی تنگ آ گئے ہو، یہ بات آپ نے کی، اللہ نے آیت اتاری، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا گمان ہے تمہارا کہ بس چلا چلا لا کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، اور چلا چلا یہ معروف نہیں، مطلب ہے بغیر محنت کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔
ولما جاتکم، حالانکہ ہنود نہیں آئے تمہارے پاس، مسالو حالات و واقعات، الذین خلو من قبلکم، وہ جو گزرے تم سے پہلے، مستہم الباسا، واہ قرآن ایک جملے میں سارے مصائب کو جمع کر دیا، مستہم الباسا، پہنچی ان کو الباسا بڑے تکلیفیں دشمنوں کی طرف سے، والضراء باسا ضرر مالی، الضراء ضرر بدنی، بڑی بیماریاں آئیں، تکلیفیں آئیں، وزلزلوا اور ہلا کے رکھ دیے گئے، حتی اتنی مصیبتیں آئیں، اتنی بیماریاں آئیں، اتنے ان کے وجود کو ہلایا گیا، آزمایا گیا، حتی نوبت بہیں جا رسید، یقول الرسول، حتی رسول جو ہوتا ہے وہ صبر کا پہاڑ ہوتا ہے، رسول بھی رو پڑے، والذین آمنوا معہ، ایمان والے بھی رو پڑے، اتنی مصیبتیں آئیں، رسول بھی رو پڑے، کیونکہ رسول سے بڑا تو صابر کوئی نہیں ہوتا، بڑا صبر والا رسول، وہ بھی رو پڑے، یقول الرسول، رسول کہنے لگے التجا اور مناجات کے طور پہ، اور ساتھ آمنوا معہ، جو ایمان لائے تھے رسولوں کے ساتھ، متی نصر اللہ، کب آئے گی مدد اللہ کی، متی نصر اللہ، یہ بطور انکار کے نہیں تھا، یہ بطور زاری کے تھا، رو رہے تھے، متی نصر اللہ، نصر اللہ الموعود، کب آئے گی اللہ کی موعود نصر اور مدد۔ اللہ فرماتے ہیں جب نوبت جہاں پہنچی تو میری طرف سے بھی اعلان ہوا، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار حوصلہ نہ چھوڑو، اللہ پس حوصلے نہ کرو، بیدار ہو جاؤ، ان نصر اللہ، مدد اللہ کی قریبن، آ پہنچی ہے، آ پہنچی ہے، قریبن آ گئی، قریبن آ گئی۔ معلوم ہوتا ہے سارے پیغمبر یہ بھی رونے والے، اور سارے پیغمبروں کے اپنے اختیار میں کوئی نہیں، سارے پیغمبر بھی کہتے رہے متی نصر اللہ۔ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ نبیوں کا ناصر بھی اللہ ہے، نبیوں کا ناصر بھی ہاں صرف اللہ ہے۔ یہ شیعہ بکواس کرتے ہیں نبیوں کا ناصر علی ہے، نبیوں کا ناصر، قرآن کہتا ہے نبیوں کا ناصر علی نہیں، نبیوں کا ناصر العلی ہے، نبیوں کا ناصر علی نہیں، نبیوں کا ناصر العلی اللہ ہے، متی نصر اللہ۔ اور دوسرا پتہ چلا پیغمبر زلزلے آتے رہے، مصیبتیں آتی رہی، پیغمبر بھی مصائب دے رہے، لیکن اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا، کسی سے سفارش نہیں کرائی، براہ راست کہتے تھے متی نصر اللہ۔ اور ساتھ یہ مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء بھی ہے، نفی اختیار عن الانبیاء بھی ہے، اور مسئلہ التوسل عن انبیاء بھی ہے، اور اس مسئلہ میں نفی علم غیب عن الانبیاء بھی ہے۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو رونے کا کوئی مقصد نہیں تھا، سارے مسئلے آ گئے قریب۔ یسألونک ماذا ینفقون، پھر جہاد کے بعد پھر انفاق آ گیا، پوچھتے ہیں میرے پیغمبر تجھ سے ماذا، کیا، کہاں خرچ کریں۔ ماذا میں دو سوال ہیں، کیا، کہاں خرچ کریں، ینفقون، کل فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر، وہ جو خرچ کرو تم کچھ مال سے، من خیر مال سے، فللوالدین والاقربین، یہ عجیب بات ہے، ان کا سوال ہے کیا خرچ کریں، ماذا کیا خرچ کریں، جواب ہے مصرف یہ ہے، یہ بھی وہ کل والا سوال ہے، یسألونک عن الاہلہ، کل بتا چکا ہوں، دے نہیں وہ ہے،
لیکن آپ کے جو حاشیہ ہے اس میں اور بات ہے. حاشیے میں ہے کہ سوال کی شکیں دو ہیں. سوال کی شکیں دو ہیں. دو شکیں ہیں. ایک ہے کیا خرچ کریں اور دوسرا ہاں بولو نا بک بک کرو. کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں. ماذا ينفقون قل ما انفقتم فرما دیجئے ما انفقتم جو تم خرچ کرو من خیر کوئی مال فللوالدین. دوسری شک پہلی شک ما انفقتم من خیر جو بھی خرچ کرو کوئی مسئلہ نہیں. آگے مصرف کا ذکر کیا فللوالدین کس کے لیے والدین کے لیے بل اقربینا اور قریبی رشتہ داروں کے لیے یہ مصرف ہے. یتیم ہے مسکین ہے مسافر ہے. وما تفعلوا یہ ترغیب ہے. وما تفعلوا اور جو کرو گے تم من خیر کوئی بھلائی فإن اللہ بہ علیم بے شک اللہ ساتھ اس کے جاننے والا ہے. کتب علیکم القتال اعادہ مضمون جہاد. پھر آگے جا کتب علیکم القتال فرض کیا گیا ہوں پر تمہارے قتال وہو کرہ لکم حالانکہ وہ گراں ہے اوپر تم واسطے تمہارے. طبعاً نہ کہ شرعاً اور اختیاراً طبی طور پر وہ مشکل چیز ہے. وعسا اور ممکن ہے ان تکرہوا شیئا یہ کہ مکروہ سمجھو تم کسی چیز کو وہو خیر لکم اور وہ بہتر ہو واسطے تمہارے. عسا ان تحبوا شیئا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پسند کرو تم ایک چیز کو وہو شر لکم حالانکہ وہ بری ہو واسطے تمہارے حق میں. واللہ یعلم اللہ جانتا ہے وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. یسألونک عن الشہر الحرام پوچھتے ہیں تجھ سے میرے پیغمبر شہر حرام کے بارے میں. قتال فی شہر حرام یہ مبدل منہ ہے اور قتال فی بدل الاستعمال بدل استعمال. سوال کرتے ہیں تجھ سے شہر حرام کے بارے میں یعنی اس میں لڑائی کے بارے میں. کل فرما دیجئے قتال فی یہ لڑنا اس میں کبیر. اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا جہاد کے لیے. مسئلہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جماعت الاخرى کی 30 تاریخ ہے. جماعت الاخرى کی 30 تاریخ لیکن وہ رجب کی پہلی تھی. رجب اور ہو جاتا ہے ایسے چاند میں فرق لگتا ہے. 29 کا چاند تھا تو صحابہ کرام نے لڑائی میں ایک مشرک کو مار ڈالا. یکم رجب کو مشرکوں نے شور مچا دیا. توبہ 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 توبہ. بڑے مواحد بنتے ہیں ان کو تو خدا کے مہینوں کا احترام بھی نہیں. رجب حرمت والا مہینہ ہے یہ تو مہینے کا بھی احترام نہیں کیا انہوں نے. بڑا شور کیا صحابہ پریشان ہو گئے حالانکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا یکم رجب ہے. وہ تو 30 جماعت الاخرى سمجھ رہے تھے. تو مشرکوں کو موقع مل گیا. مشرک کو موقع ملے صحیح کوئی تمہاری کمزوری مل جائے پھر دیکھو کہاں کہاں لے جاتا ہے. بہرحال یہ مسئلہ بنا صحابہ پریشان ہو گئے. اللہ نے یہ جواب نازل کیا فرمایا ایک ہی مردار مرا ہے نا کیا ہوگی. ایک ہی مردار مرا ہے کیا ہوگی ہے. ایک ہی مردار مرا ہے. چلو ایک تو مانے ہو گیا مردار مر گیا اور 5 علتیں موجود ہیں قتال کی. ایک تو مانے تم بتا رہے ہو کہ بندہ کیوں مارا 5 وجہ ہیں مارنے کی وہ بھی سن لو. وہ کیا ہے اب 5 وجوہ ذکر ہوں گی. اللہ فرماتے ہیں کل فرما دیجئے میرے پیغمبر قتال فیہ لڑائی کرنا فیہ اس میں اشار حرام میں کبیرن بہت بڑی بھاری چیز ہے. آمدن ہو تو بڑی بھاری چیز ہے. آمدن ہو تو بڑی بھاری چیز ہے. یہ تو تھا ہی خطر. وصدن یہ الزامی جواب ہے. صدن اور روکنا ان سبیل اللہ اللہ کی توحید سے ایک
وَكُفْرٌ بِهِ، اور انکار کرنا توحید کا تو والمسجد الحرام، اور مسجد حرام جو مرکز ہے توحید کا، توحیدیوں کو اس سے نکالنا، اخراج آلہ منہ، جو آل ہے مسجد حرام کے، اور مسجد حرام کے آل ہیں ہی توحیدی، ان کو نکالنا اس سے اکبر عند اللہ، یہ سب سے بھاری چیز ہے اللہ کے ہاں۔ اور سمجھو قرآن نے جواب کیسا زبردست دیا۔ ایک بندہ مارا گیا، چی نہیں ختم ہو رہی، بندہ مارا گیا، شور ہے، اللہ فرماتے ہیں چلو یہ محترم مہینے میں قتال بھی بڑی چیز صحیح، آمدن ہو تو کبیر، لیکن بے ایمانوں اپنا حال نہیں دیکھتے کہ تم نے کیا کیا، صد عن سبیل اللہ، رات دن روکتے ہو اللہ کی توحید والے مسئلہ سے، اور کہتے ہو کفر بہ، اور خود توحید کے منکر ہو بے ایمانوں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام عزت والی مسجد سے روکتے ہو، اور اخراج آلہ منہ، جو اس مسجد کے آل ہیں توحیدیوں کی جماعت، ان کو نکالنا اکبر عند اللہ، اس قتال سے بہت بھاری چیز ہے، بہت۔ ہاں یہ تمہیں نظر نہیں آتا، دیکھو بل فتنہ تو، اور سنو، اور تمہارا جو گندا عقیدہ ہے، بل فتنہ تو، شرکی عقیدہ اور شرک، فتنہ تو حبل ابراہیم اسماعیل عزیر عیسیٰ کی پکار، ان کی نظر و نیاز اکبر من القتل، وہ بھاری ہے قتل سے بھی اکبر، وہ بڑی بھاری ہے۔ بلا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اللہ نے جواب ان کو دے دیا، فرمایا اپنے کرتوت یاد نہیں، صرف ٹاٹا لگائی ہوئی ہے ہر جگہ پہ، آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے، جی بندہ مار دیا، اپنے کرتوت دیکھو۔ بلا یزالون، ہمیشہ رہیں گے مشرک لڑتے تمہارے ساتھ، حتی یردوکم، حتیٰ کہ پھیر دے میں تم کو تمہارے دین سے، ان استطاعوا، لیکن پھیر سکتے نہیں، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلتا تمہارے دین سے پھیر دیتے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور جو کوئی پھر گیا تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فَيَمُتْ، بس مر گیا، وَهُوَ کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہوگا، فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، بس وہی لوگ ہیں کہ برباد ہو گئے نیک اعمال ان کے، پھر دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، فَأُولَٰئِکَ، اور وہی لوگ ہیں، اصحاب النار، جہنم والے، ہم فیہا خالدون، وہ بیچ اس کے ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، بشارت ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی اور محنتیں کی، جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اولئک، یہی لوگ ہیں امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی۔ یہ یرجونا خبر بمعنی انشاء ہے، یعنی امید رکھیں اللہ کی رحمت کی۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھو یہاں پر اوپر مسئلہ آیا ذو جہتین، اوپر مسئلہ آیا ذو جہتین، جس کی دو جہتیں ہیں، ایک طرف دیکھو کہ مہینہ حرم کا ہے، محترم ہے، قتال نہیں کرنا چاہیے، ایک طرف دیکھو کہ آگے مشرک ہے تو اڑا دینا چاہیے، ذو جہتین ہے نا، دو پہلو آگے۔ اب دو پہلوؤں والا مسئلہ آ گیا، اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں ذو جہتین۔ اس مناسبت سے اب 5 مسئلے قرآن ذو جہتین ذکر کرے گا، جن کے دو رخ ہوں گے۔ جس طرح یہ مسئلہ 2 رخا ہے کہ ایک طرف دیکھو حرم کا احترام ہے، شہر حرام کا،
نہیں قتل کرنا چاہیے، اور دوسری طرف دیکھو تو مشرک ہے، قتل کرنا چاہیے، مارنا چاہیے۔ اسی طرح اب ذو جہتین مسئلے آ رہے ہیں، لیکن کتنے آئیں گے؟ 5۔ حالانکہ مضمون چل رہا ہے جہاد کا، تو بات سے بات نکلتی ہے نا، یہ اوپر جو مسئلہ ذو جہتین آیا، اللہ نے 5 مسئلے اور بھی اس کے مناسب ذکر کر دیے۔ ذو جہتین، اب یہ ربط لگ گیا۔ اب دیکھو آسان ہے، مشکل نہیں، بالکل آسان مسئلے ہیں۔ یسألونک عن الخمر، سوال کرتے ہیں تجھ سے عن الخمر، خمر کے بارے میں، والمیسر، اور جوا کے بارے میں، کل فرما دیجئے فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں گناہ ہے بہت بڑا، ومنافع للناس، اور کئی منافع ہیں واسطے لوگوں کے، واسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ بڑا ہے ان کے نفع سے، ان کا گناہ بڑا ہے ان کے نفع سے۔ یاد رکھو 2 باتیں سمجھنی ہیں، ایک تو آج کے مرتد پرویزی اور ان کے اخبار یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ شراب اور جوا حلال ہے۔ قرآن نے منع نہیں کیا، قرآن نے تو اتنا کہا ہے کہ اس میں گناہ بھی ہے لیکن منافع بھی تو ہے نا، گناہ ہے لیکن منافع بھی تو ہے۔ قرآن نے تو منع نہیں کیا، قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ شراب چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو، یہ تو ملا کی شریعت ہے۔ مولوی نے آگے سے ٹکڑا لگایا، شراب نہ پیو جی، جوا نہ کرو، نہ کھیلو۔ قرآن نے تو اتنی بات کی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، گناہ ہے بڑا اور منافع بھی بڑے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر غور سے دیکھا جائے نا، غور سے، تو منافع جو ہے نا، منافع یہ پتہ ہے جمع کون سی ہے؟ ہاں منافع والا کرے پتہ چل جائے۔ اور ایک قول ہے کہ جمع منتہی الجمہور 10 سے شروع ہوتی ہے اوپر، 10 سے اوپر، معلوم ہوتا ہے نفع بہت ہے۔ پھر مفسرین شروع ہو گئے نفع بیان کرنے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 19 20 گئے، منتہی تک پہنچانا ہے نا۔ منافع للناس، کہتے ہیں غور فکر سے اب آدمی دیکھے نا ایمان نال، تو شراب اور جوا جائز معلوم ہوتا ہے، کیونکہ منافع بہت قرآن نے ذکر کی ہے۔ منافع للناس واسمہما اکبر، نکالو سورۃ المائدہ آیت نمبر 90، پورا غور سے دیکھیں نا ایمان نال تاکہ مسئلہ کھلے۔ صفحہ نمبر 184، یہ خامدی، نیچری، پرویزی پرلے درجے کے کافر ہیں، پرلے درجے کے۔ ہاں اب ان کا غور دیکھو، ان کا ایمان دیکھو نا، جس ایمان سے انہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے اپنے ایمان سے دیکھا تو جائز ہوا۔ اب آیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اب دیکھا ہے، اب سمجھ آئی، وہ کہتے ہیں ایمان سے دیکھو نا تو حلال ہے۔ اب آیا تمہارا ایمان کون سا ہے؟ شیطان والا۔ اللہ نے فرمایا یہ کس کے عمل میں سے ہے؟ ہاں شیطانی ایمان سے دیکھو تو حلال ہے۔ یہ تاریخ چل رہی ہے روشن خیال مرتدوں کی۔ جی اب دیکھو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، اور جوا، لاٹریاں، والانصاب، تھانوں معبودان باطلہ کے، تھانوں کے چڑھاوے، والازلام، رجسن، ناپاک ہیں، حرام ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوا، بچو تاکہ کامیاب ہو، فلا نہیں ہو سکتی بغیر ان چیزوں کے بچنے کے، کیونکہ ان کو جائز سمجھے گا تو مرتد ہوگا، قرآن کا منکر بنے گا۔ اور قد افلح المومنون آیا ہے، قد افلح المرتدون نہیں آیا، اس لیے لعلکم
तुफलिहून आया, समझ गए कि नहीं समझे? हाँ, इसी तरह निकालो सूरत अल-आराफ आयत नंबर 33 और सफा गालिबन है 227, सफा 227। हाँ भाई, यहां पर आया कुल फरमा दीजिए इन्नमा हर्रमा रब्बी अल-फवाहिशा, इन्नमा हर्रमा, अब हराम का लफ्ज भी आ रहा है, हर्रमा, फजताने बूहो से भी डंडी मार सकते थे जी, हराम क्यों कहते हो, हालांकि हराम वहां साबित है। हर्रमा रब्बी अल-फवाहिशा मा ज़ाहरा मिनहा व मा बतना वल इस्मा, वल, बस वल इस्मा, वल इस्मा पे उंगली रखो, अपने मकाम पे आ जाओ। अल्लाह फरमाते हैं गुनाह हराम है, और जहां पर क्या आया फीहिमा इस्मुन कबीरुन, फीहिमा इस्मुन कबीरुन, तो गुनाह का हराम होना हर्रमा रब्बी से साबित, और शराब और जुए का इस्म होना सूरतुल बकरा से साबित। तो सुगरा कुबरा दोनों मिलाओ तो शराब सुगरा भी कत्ती है, कुबरा भी कत्ती है, नतीजा भी कत्ती, जुआ भी हराम है और शराब भी हराम है। ये समझ गए? और जो हलाल समझे कौन बनेगा? ऊंचे बोलो, ऊंचे बोलो। ये कौन बनेगा? जो हलाल समझे जुए को कौन बनेगा? शराब को हलाल समझे कौन बनेगा? माशाअल्लाह। यसअलूना का अनिल खमरे, सारे मसले आसान है। जब फतवा आता है ना, सूफी सूफी नीचे देखते, इनको खतरा होता है कहीं हमारा ईमान ही न चला जाए, क्योंकि ईमान चला जाएगा खामोश होने से। अगर ये फतवा नहीं मानेगा तब ईमान का खतरा है। सूफी सारे ख्याल कर लो। हाँ, जो यसअलूना का अनिल खमरे बल में तेरे कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास, और मनाफे हैं वास्ते लोगों के। तो मनाफे किस चीज में नहीं? उलमा ने कहा कि पहले ये इब्तिदाई आयत है, इब्तिदान तदरीजन हुर्मत आई है। पहले ये आयत आई, थोड़ी सी नफरत आ गई साहबा को, फिर ऐसा ऐसा करते करते अखीर पे हर्रमा रब्बी आ गया, अल्लाह ने बिल्कुल चीजें हराम कर दी। तो ये होता मुश्किल है, किसी से निस्वार ही छुड़ानी हो, मुश्किल है कि नहीं? निस्वार छोड़नी मुश्किल है। वो बेचारा लातियां मुंह में रखता है, कभी निस्वार बेचारी पहले तो हर वक्त, फिर घंटे घंटे का वक्फा, 2-2, 3-3, 4-4, फिर रमजान के लिए सबसे मुश्किल रोजा निस्वारियों के लिए होता है। तो शायद निस्वारियों का अजर भी ज्यादा हो, क्योंकि अल अजर कदरे मेहनत होता है, सबसे बड़ी मुशक्कत उठाते हैं बेचारे। सबसे पहले इनको पानी पीने की कोई नहीं होती गर्मियों में, ना इन बेचारों को ये रोटी की। सबसे पहले उधर अजान हुई और वो मुकद्दस चीज मुंह में आई, पहले पहले इफ्तार उसी से होता है। अब निस्वार छुड़ानी पड़ जाए इतना मुश्किल है, और शराब छुड़ाना पड़े तो इस्लाम की हिकमत तदरीजी है। पहले जितना बता दिया कोई ठीक काम नहीं है, लेकिन पूरा मना नहीं किया, और फिर आगे जाके हुर्मत का फतवा दिया। जब हुर्मत का फतवा आया, वो आयत नाजिल हुई, तो उस वक्त सहाबे किराम कहते हैं कि पूरे मदीने की गलियां शराबी नालियों में शराब ही शराब नजर आ रहा था। जो पके पकाए घड़े थे सब शराब में गए। जिस तरह अरब का मुआशरे में शराब था, आज भी पाकिस्तान का मुआशरा भी उसी तरह शराबी है। हर बड़ा चौधरी मलक अक्सर का हाल यही है कि पक्के शराबी, जवारी, जुआ खेलने वाले, बल्कि जितनी बड़ी हुकूमतें हैं अब तंग आ चुकी है, निशा से पाबंदियां लगाती है, शराब पर, जुए पर। यूरोप में, अमेरिका में, यूरोप का एक मुहक्किक है, उसने इस्लाम पे किताब लिखी, तो उस किताब में लिखता है कि मैं हैरान हूं इस्लाम की, इस मजहब इस्लाम पर, कि इसने अपने मानने वालों को जिस अंदाज से गैर अखलाकी कामों से रोका है, दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं
جس کے اندر یہ تعلیم ہو. تو یہ شراب جو ہے غیر اخلاقی چیز ہے، جوا غیر اخلاقی چیز ہے. تو جہاں سوچ ہتین مسئلہ آیا، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اسی آیت سے حرمت سمجھ آ رہی ہے. فیہما اسم کبیر، جس طرح میں نے استدلال کیا ہے تو اسی سے ہی حرمت سمجھ آ رہی ہے، تدریج کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اصل میں مسئلہ یہ ہے نا، بعض جواب تحقیقی نہیں چلتے. یہ جتنے بھی آج کل بے ایمان اٹھے ہیں اور غلط قسم کے لوگ اٹھے ہیں، ان کے سامنے اگر آپ یہ بیان کریں گے نا پہلے تدریج تھی پھر یہ آئی وہ آئی، وہ کہہ رہے ہیں پہلے ذرا تاریخ دکھا، یا کس تاریخ میں نازل ہوئی، وہ کس میں. تو ایسے سرفروں کے سامنے جب بات ہو، ایک ہی بات کرو پکی جیسی صحیح ٹھوس، جس کا جواب ہی نہ ہو. اس کو کہو چلو ادھر جا ہی نہیں، ادھر ہی کھڑا ہو قرآن سے، جہاں بھی ہم ثابت کرتے ہیں کہ دونوں حرام. کچھ سمجھ رہی یہ بات؟ چونکہ چنانچہ وہ ہوتا ہے تحقیقی، اور گفتگو میں جو چونکہ چنانچہ میں رہتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. ایک کرو پکی کرو. گفتگو ایسی ہوتی ہے جب کسی سے آپ کا مناظرہ ہو، گفتگو ہو، تو آپ کے رسالت میں 3 احتمال ہیں جی. اچھا کہ وہ 3 احتمال بیان نہ عوام سمجھے نہ کوئی، اگلا مذاق کرتا ہے کہ 3 احتمال ہے تو پھر کیا ہے، بھلا کیا ہے. قرآن میں احتمال بن گیا، قرآن میں احتمال آ گئے. وہ کہتا ہے جی قرآن میں احتمال ہے، جٹ توبہ توبہ بڑا بے ایمان ہے. قرآن میں آگے بھی فیصل جٹ ہوتے ہیں، اس لیے ایک کرو اور پکی کرو. ہم کہتے ہیں حرام ہے، وہ کہتے ہیں منافع، ہم کہتے ہیں جہاں حرام ہے ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ فیہما اسم کبیر. منافع تو ہے، منافع کس میں نہیں. اگر پرویزی مر رہا ہو، مر نہ رہا ہو، ویسے بیٹھا ہو، شراب کی جگہ اگر خنزیر کا دودھ اس میں ڈال دیا جائے اس میں نفع کوئی نہیں ہے، صحیح طاقتور بنے گا. پہلے بھی ہٹا کٹا ہے، خنزیر کا دودھ پیے تو منافع تو اس میں بھی ہے کہ نہیں ہے. پرویزی کے گھر پہ ڈاکہ ڈال کے پورا مال لوٹ لو، ایک نفع ہوگا یا کئی منافع ہوں گے؟ پھر جائز ہو گیا نا. پرویزی عورتوں کو لونڈی بنا لو، منافع ہوں گے یا نہیں؟ ایک ہوں گے یا کئی؟ روٹی پکائے گی انشاءاللہ، گھر کو سنبھالے گی، کپڑے دھو کر دے گی، آپ کی خدمت کرے گی، اور بھی بات چیزیں ایسی ہیں اور بھی ہے، وہ بھی ہوگی. تو ایک نفع ہوگا، آگے اولاد بھی ہوگی، وہ بھی کمائے گی. منافع جمع منتال جموع 100 تک ہم بنا دیں گے. یہ جمع منتال جموع بنا رہے ہیں، جمع سے جموع بن جائے گی. تو اگر وہ ساری لونڈیاں بن جائیں، آپ کا جہاد ہو تو لونڈی بنانا تو جائز ہے نا بزرگوں. مرتدو ان سے جہاد ہو تو لونڈیاں تو بنے گی، کافروں کی عورتیں. یہ تو آپ سست ہیں. اگر آپ جہاد کریں نا صحیح تو 10 لونڈیاں ملیں گی، 12 خادمہ. اور یہ شریعت میں بالکل جائز ہے. کافروں کی عورتوں کو لونڈیاں بنانا، اس میں کوئی عیب نہیں، خدمت کرے گی. صحابہ کرام کے پاس بھی تھی تو آپ بیچارے خود برتن بھی دھونے پڑتے ہیں اور سارا کچھ. تو نانف کا بھی کوئی نہیں، وہ بھی سارا وپاری کا مال ہے. چلو بہرحال تو جمع منتال جموع جتنی 1000 سے بنتی ہے تب بھی بنا دیتے ہیں، منافع کی کون سی بات ہے. تو اس سے جائز، پھر جس چیز میں نفع ہو، ہر نفع والی چیز جائز نہیں ہوتی. جواز کا درجہ اور ہے، نفع کا درجہ اور ہے. کو سمجھ آئیے بات؟ مٹی کے نفع تو بہت ہیں لیکن ہے حرام. وہ مٹی کے کوئی نفع نہیں، مٹی کے نفع بھی ہے، پاک بھی ہے، تب تو اس پہ نماز ہوتی ہے، لیکن کھانی حرام ہے، کھانی حرام ہے. نفعوں کی علیحدہ مسئلہ ہے. منافع للناس اسمہما اکبر، اور گناہ ان کا بڑا ہے ان کے نفع سے. سوجیتین آ گیا نا. شراب کے کچھ منافع بھی ہیں، گناہ بھی ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور گالم گلوچ، زنا، بدکاری اور عدم تمجید، شراب جڑ ہے، اور جوئے کے کچھ منافع بھی ہیں. ایک جگہ پہ بیٹھے بٹھائے
5 منٹوں میں लाख रुपया आ गया। یہ نفع ہے نا، کوئی کمانا ہی نہیں پڑا، اور اس میں گناہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، چلے بھی جاتے ہیں پیسے، آ بھی جاتے ہیں بغیر مشقت کے، زوج آتے ہیں، مسئلہ ہے، کوئی نفع بھی ہے، کچھ نقصان بھی ہے۔ ایک مسئلہ آ گیا، یسالونہ کا ماذا ینفقون، مسئلہ ثانیہ، پوچھتے ہیں تجھ سے ماذا، جہاں ماذا بھی مانے ما قدرہ، کتنا خرچ کریں، کل الافوا، الافوا کا معنی پنجابی میں ہے جھلی کے، الافوا کا معنی جھلی کے، کتنا خرچ کرو، الافوا ما فضل عن حوائجکم، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے، سارا خرچ نہیں کرنا، زائد از ضرورت، جھل کے، کذالک یبین اللہ، ویسے اصل چس قرآن کے ترجمے کی آتی ہے سریکی میں، بہت مزہ ہے سریکی میں، اور جس کو سے اردو کے اندر لفظ ہی کوئی نہیں جو قرآن کے معنی کو ادا کرے، ایسے بار بار لازم معنی، مرادی معنی، دور دور والے معنی وہ ہم لیتے ہیں، اور جو سریکی ہے پشتوں کا تو مجھے نہیں پتا، جو ہماری پنجابی سریکی ہے ہر لفظ کا معنی کے لیے اس میں لفظ موجود ہے، کوئی قرآن کا ایسا لفظ نہیں کہ ہماری بولی سریکی میں اس کے مقابل حرف لفظ نہ ہو، صحیح آل ٹو آل ترجمہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اردو تنگ زبان ہے، اردو میں جو ہم یہ معنی کرتے ہیں نا، میں جان بوجھ کر آپ کو وہ عربی والا معنی بتاتا ہوں، اردو میں معنی بن ہی نہیں سکتا، اردو انتہائی تنگ بولی ہے، قرآن کا ترجمہ اردو میں نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس طرح ہوتا ہے، کہیں مرادی معنی لفظ میں آتا ہے، کہیں لازم معنی آتا ہے، مفہوم کی ادائیگی ہوتی ہے، ترجمہ ناممکن ہے، اردو میں کوئی نہیں ہے۔ شاہ عبد القادر کا جو ترجمہ مشہور ہے تو وہ اصل میں اس میں سارے ڈھیر پنجابی کے حرف لفظ ہیں، پنجابی سادہ اردو، پنجابی سریکی سارا مکس وہ اردو ہے، پرانا اردو، اس لیے وہ مزہ آتا ہے شاہ عبد القادر کے ترجمے کا، ورنہ جو موجودہ اردو ہے، اردو میں نہ کوئی قرآن کے لفظوں کا ترجمہ ملتا ہے اور نہ کوئی کسی کی بےزتی ہو سکتی ہے اردو میں۔ اگر کسی کی بےزتی کرنی ہو تو پھر سریک کی چس کرتی ہے، ایک ایک لفظ جو ہے زبردست، اردو میں تقریر کرنی بھی ہو نا تو کسی کی مقابل والی تقریر ہو تو وہ لفظ پھر سریکی سے لانے پڑتے ہیں، اردو میں کوئی چیز نہیں سختی والی، پتہ نہیں یہ کیسی زبان ہے۔ ہاں بھائی منافع ہو گیا، الافوا، الافوا، اب الافوا کو کیا تعبیر کریں گے اردو میں؟ آنا تو نہ بنانا، یہ تو ایک لمبی عبارت ہے، اور صرف جھل کے، الافوا جھلی کے، جھل کے، پورا معنی یہ سریکی جن لالا، کذالے کا جو بین اللہ ہو، کذالے کا سریکی، ان کو بھی سریکی نہیں آ رہی، کذالے کا جو بین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ واسطے تمہارے الآیات، الآیات دلائل، قوم کس کے لیے؟ تتفکرون، جو مفکر اسلام ہے، تتفکرون سوچو بچار کرنے والی قوم، سوچو بچار والی، پھر دنیا والآخرہ، یسألونک عن الیتامی، پوچھتے ہیں عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں، قل اصلاح لہم خیر، فرما دیجئے مال کی رکھوالی کرنا ان کے لیے خیر، بہتر ہے۔ لفظ اصلاح کا بولا، مراد ہے مال کی رکھوالی، لیکن اصلاح کا لفظ عام ہے، پوری تعلیم، تربیت، مال کی حفاظت سب کو شامل ہے، بہتر ہے۔ ان تخالطوہم، اگر تم ان کو رلاؤ ملاؤ، یہ شبہ تھا، یتیم بچے رہ گئے، صحابہ کے ساتھ بھی رہ گئے، اب ذرا خیال کرنا ہے، صحابہ کرام کو شبہ پڑ گیا کہ اب یتیم بچوں کا کیا کریں، ان کو اگر روٹی پکاتے ہیں کٹھی تو یہ نہ ہو کہ یہ کم کھائیں اور ہم زیادہ کھا جائیں، یہ نا انصافی ہے، وہ مال کٹھی روٹی پکائیں تو یہ مسئلہ ہے، خیال کرنا ہے، میں نے مسئلہ عرض کرنا ہے۔ اور اگر ان کو جدا کرتے ہیں
ان کے لیے علیحدہ روٹی کا انتظام کرتے ہیں سالن کا. ہم روٹی پکائیں دو، یہ کھائے ایک، اس کا مال ضائع ہوگا، ہم تو وہ کھا نہیں سکیں گے، تو جو مال ضائع ہوگا پھر کیا بنے گا؟ یہ ڈر گئے، صحابہ کرام ڈر گئے کہ یتیم کی پرورش کیسے ہوگی. اس کی پرورش دو حال سے خالی نہیں، یا تو کٹھی روٹی سالن پکایا جائے. کٹھی پکانے میں یہ خرابی ہے کہ ہم زیادہ کھا جائیں گے، یہ کم، حق تلفی نہ ہو. اگر ان کا جدا سالن روٹی تیار کرتے ہیں، ہم زیادہ پکائیں یہ کم کھائیں، ہم وہ بچی ہوئی کو کدھر کریں گے، خود تو کھا نہیں سکتے. یہ مسئلہ ہے، اور واقعی مسئلہ بن گیا. یہ صحابہ کرام ڈر گئے اور سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یسألونک عن الیتامی. قرآن پڑھتے ہو، ہر جگہ پہ قرآن یسألونا کے بعد کل لا رہا ہے. یسألونا کا کل، یسألونا کا کل. ایک مقام ایسا ہے جہاں پر یسألونا کے بعد کل نہیں آیا. کدھر؟ اذا سألک عبادی، کل نہیں، کل نہیں. اللہ نے بتایا کل جتنے وسیلے کی بھی ضرورت نہیں، کل نہیں. اذا سألک عبادی، باقی آ رہا ہے یسألونک عن فلاں، کل 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 آ رہا ہے، وہاں نہیں آیا. چلو بہرحال دیکھنا جہاں پر آ گیا کل فرما دیجئے اصلاح اللہم خیر. اللہ فرماتے ہیں مقصد تو ہے ان کی خیر خواہی، چاہے کٹھی روٹی کھاؤ یا جدا، مقصد ہے ان کی خیر خواہی، کٹھی روٹی کھاؤ یا جدا. غور کرنا ہے صحابہ کرام کا تقویٰ اس حد تک تھا کہ اپنے قریبی یتیم رشتہ داروں کا بھی حق نہیں کھانا چاہتے تھے، ڈرتے تھے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اس سے بھی کیا ہے، ڈر رہے ہیں. اور جو کافر کہے کہ علی کا حق سارے صحابہ مل کر کھا گئے، قرآن تو ان کا تقویٰ اتنا بتا رہا ہے کہ وہ روٹی تک کھانے کے لیے تیار نہیں. اور آج کا کافر کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ کا حق کھا گئے، باغ کھا گئے، خلافت کھا گئے، فلاں کھا گئے. تو معلوم ہوتا ہے اصلی کافر یہ ہے. قرآن کا مسئلہ سچا ہے. قرآن نے صاف کہہ دیا کہ صحابہ کا تقویٰ، طہارت اور تزکیہ اتنا ہے کہ وہ یتیم بچوں کے بھی مال پہ خود ان کی پرورش کر کے بھی معمولی معمولی کام پہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں تھوڑی سی زیادتی نہ ہو جائے. جو یتیم بچوں پہ ظلم نہیں کرتا وہ نبی کی بیٹی پہ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ وہ نبی کی وصیتیں کیسے بدل سکتا ہے؟ تو یہ پارٹی شیعوں والی، یہ ہے زندیقوں کی، ان کا بھی عجیب حال ہے. دیکھو یہ قل اصلاح اللہم، فرما دیجئے خیر خواہی ہے واسطے ان کے، خیر خواہی کرنا بہتر ہے. اگر ملا لو ان کو فاخوانکم، پس بھائی ہیں تمہارے دینی، واللہ یعلم، رلا ملا تو دو، لیکن خیال کرنا اللہ کو پتہ ہے کس صوفی کی نیت ٹھیک نہیں. رلا ملا تو سکتے ہو، رلا ملا تو سکتے ہو، حکم تو عام ہونا تھا نا، آپ اور ہم نے بھی آنا تھا. اللہ نے فرمایا رلا ملا سکتے ہو، لیکن واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے المفسد، فساد کرنے والے کو یعنی مال مارنے والے کو، من المصلح، اصلاح کرنے والے، خیر خواہی کرنے والے سے. بلو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا مشقت میں ڈال دیتا تم کو، اللہ کر سکتا ہے. ان اللہ عزیز الحکیم کا معنی سمجھ لو، اللہ چاہتا تمہیں مشقت میں ڈال سکتا تھا، ڈال دیتا. کیا معنی میں نے کیا؟ اللہ چاہتا تمہیں مشقت میں ڈال سکتا تھا، ڈال دیتا. عزیز ڈال سکتا تھا، اور لعنتکم ڈال دیتا. یہاں ایک مسئلہ چلتا ہے اہل تشیع کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ الاصلاح اللہ پر واجب ہے،
اصلہ للعبد اللہ پر واجب ہے، یہ آئے گا انشاءاللہ ان کا مسئلہ. اور سارے شیعہ حرامی اس کے قائل ہیں کہ اصلہ اللہ پر، اس کو وہ کہتے ہیں عادل. اہل سنت کے 3 اصول ہیں، توحید، رسالت اور قیامت. شیعہ کے 5 ہیں، توحید، رسالت، قیامت، بلکہ 6 ہیں، 5 کو ظاہر کرتے ہیں. عدل، امامت، رجب ان کے اصول ہیں. اب ان میں عدل ہے. عدل یہ ہے کہ جو چیز بندے کے حق میں بہتر ہے اللہ پر وہ بہتری کرنا واجب ہے، اس کے خلاف اللہ نہیں کر سکتا. تو سمجھ آئیے بات، اللہ پر میں کر سکتا ہوں. اگر یہاں یتیموں کا مال یہ حکم آ جاتا کہ ان کی روٹی علیحدہ پکاؤ، سالن علیحدہ پکاؤ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے یا رل مل کے کھانا بہتر ہے؟ رل مل کے کھانا اصلہ ہے. ورنہ مشقت آپ کو پتہ ہے، ایک آدمی کی علیحدہ روٹی پکانی مشکل ہے، سارا محنت مکمل کرنی پڑتی ہے، سب کچھ علیحدہ کرے نہیں. اصلہ یہ ہے کیا؟ کٹھا. اور دوسرے اعتبار سے اصلہ علیحدہ ہے، کٹھا نہیں. زیادہ خیر خائی، جہاں محنت تو ہے لیکن اصلہ علیحدگی میں ہے. مال تو یتیم کا محفوظ رہے گا. آپ کھاتے ہیں 6 روٹیاں اور یتیم کھاتا ہے 1 لقمہ، تو آپ بھائی اکٹھا کھا لیں. تو 2 آدمی جو تھے بیٹھے دیتے ہیں نا روٹی پر، تو بزرگوں سے سنا ہے 2 آدمی روٹی کھا رہے تھے تو ایک نے شرارت کی. اس نے کہا بھائی تیرا باپ کیسے مرا تھا؟ وہ آدمی شروع ہو گیا، وہ جی ایسا بیمار ہوا اور پوری ہسپتالوں کا تعارف کراتا رہا. یہ آدمی روٹی کھاتا رہا. اچھا جی یہ ساری روٹی کھا گیا. اب اس نے کہانی ختم کی تو اس نے پوچھا بھائی تیرا باپ کس طرح مرا؟ اس آگے بس پپ چڑھا تھا اور مر گیا. بڑا مختصر مرا ہے، جلدی مرا ہے. تو اس طرح ہوتا ہے جب کٹھی روٹی کھاتے ہیں. تو اب آپ بھی دوسرے سے، کئی بزرگ 10 کھانے والے ہوں گے، کوئی 1 کھانے والا ہوگا. اللہ نے آدمی مختلف بنائے ہیں. تو اصلہ اگر سوچو تو یتیم کے لیے اصلہ یہ ہے کہ اس کی روٹی جدا پکے. اور بزرگوں، یتیم کے حق میں اصلہ یہ ہے کہ اس کی روٹی جدا پکے. یہ تو وارث کے لیے آسانی ہے، یتیم کے لیے اصلہ یہ ہے کہ اس کی روٹی جدا پکے. اس لیے آپ بھی سوئے ہوئے ہیں، اب ذرا دیکھو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا علیحدہ پکانے کا حکم دیتا جو تمہارے لیے غیر اصلہ تھا. کم کو یتیم کے لیے اصلہ تھا، تمہارے لیے غیر اصلہ تھا. کم تمہیں کہا گیا، یعنی مطلب کیا آیت کا؟ اللہ چاہتا تو غیر اصلہ کا بھی حکم دے سکتا تھا، لیکن اس کی مہربانی یہ نہیں دیا. تو معلوم ہوتا ہے اصلہ للعبد واجب علی اللہ نہیں، یہ مستقل گمراہی ہے. اللہ پر واجب کرنا اگر سمجھ آ گیا ہے یہ استدلال تام ہے، اس پر کوئی اشکال نہیں ہو سکتا. نہیں آ گیا بتا دو، میں بعد پھر میں یہ استدلال کر لوں گا. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، نہ نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے، حتیٰ یؤمننا، حتیٰ کہ ایمان لائیں. حتیٰ کہ اب یتیموں کا مال بھی 2 سے زوجہتین ہے. اگر یہ دیکھیں کہ اکٹھا کر لیں تو جہاں کچھ فائدہ ہے کچھ نقصان ہے، اور یہ دیکھیں کہ ان کی روٹی علیحدہ پکائیں تو وہاں پر بھی کچھ فائدہ ہے کچھ نقصان ہے، تو رلا ملا کھاتے ہیں نا زوجہتین. اسی طرح عورت مشرکہ ہے، دیکھیں اس کے رنگ شنگ کو، اور عورت ہے تو آدمی کہتا ہے کہ نکاح ہونا چاہیے، اور اس کے عقیدے کو دیکھیں تو نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ زوجہتین مسئلہ ہے کہ نہیں؟ یہ بھی 2 پہلوؤں والا مسئلہ ہے. اگر یہ دیکھیں کہ زنانی ہے چنگی بھلی تو نکاح ہو سکتا ہے، اور نکاح کے فائدے بھی ہیں
اور یہ دیکھو کہ پکی پلیت ہے مشرکہ، اصل نجس ہے، تو پھر نقصان ہے. تو ذو جہتین مسئلہ ہے یہ. لا تنکحوا المشرکات، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو. حتی یؤمننا، مشرکہ عام ہے کافرات کے معنی میں، صرف ایک عورت مستثنا ہے، اور وہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، آگے آ رہا ہے المحصنات من الذین اوتوا الکتاب. یہ بھی حنفیہ کے نزدیک، یہ بھی کیا ہے؟ حنفیہ کے نزدیک. شافعی احمد کے نزدیک یہ آیت عام ہے اور ہر کافر کو شامل ہے. اتنے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ والمحصنات والا وہاں معنی میں کروں گا احناف امام صاحب کے نزدیک وہ کتابیہ خاص ہے، کتابیہ سے نکاح ہو سکتا ہے. باقی سارے مشرک، سارے کافر، قادیانیہ ہو، شیعہ عورت ہو، اور اسی طریقہ سے جتنے فرقے کفر کی حد تک پہنچے ہیں، کوئی بھی ہو تو لا تنکحوا المشرکات کا حکم عام ہے. حتی یؤمننا، حتی کہ ایمان لائیں. فلحمۃ مؤمنۃ، سبحان اللہ، فلحمۃ مؤمنۃ، لونڈی ایمان والی جو معاشرے میں اس کا مقام کوئی نہیں لیکن ایمان ہے، اور ایک بڑی مشرکہ عورت ہے مالدار، بڑی خوبصورت، بڑی مالدار، بڑی چنگی جئی مشرکہ، اور لونڈی غریب، رنگ بھی کوئی نہیں ہے، بھی معاشرے میں عیب سمجھا جاتا لونڈی. اللہ فرماتے ہیں لونڈی رکھ لے، مشرکہ سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں. لونڈی بہتر ہے، رنگ بھی کوئی نہیں، معاشرے میں عزت بھی کوئی نہیں، وقت اور قیمت بھی کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں لونڈی پہ گزارا کر، اور مشرکہ بے نظیر بھی مل رہی ہو اس کو بھی لینے کی اجازت نہیں. مشرکہ جتنی اعلیٰ ہو، خوبصورت ہو، یہاں مولوی نہیں دیکھتا کہ سونی بہو آئی، آئے گا آگے، قرآن چھوڑے گا نہیں، سونی لگے تھے بامے نہیں، ہاں سونی شونی نہیں. مال بہت تھا. نواب صدیق حسن یہ نواب نہیں تھا، اس نے ایک نوابن سے شادی کی. مولا عبدالحی لکھنوی نواب صدیق حسن غیر مقلدوں کا امام ہے، تو وہ غریب آدمی تھا. آپ بھی سوچ لیں، آپ کے فائدے کے لیے بات سنا رہا ہوں. تو نواب صدیق حسن نے بہت ہوشیاری کی، اس نے ایک نوابن سے شادی کر لی، نواب کی بیٹی سے شادی کر لی، تو خود بھی بن گیا نواب. اب مولا عبدالحی صاحب نے جو رسالے لکھے ہیں، مولا عبدالحی لکھنوی، ان کا مقابلہ تھا صدیق حسن کے ساتھ. توبہ، اتنی بےزتی کرتا ہے مولا عبدالحی لکھنوی، اتنی گالیاں لکھتا ہے رسالے میں، عجیب. ہمارے بزرگ بھی جب جوش میں آتے، صحیح بہت سخت لفظ ہیں. رسائل لکھنوی آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے. تو اس میں صدیق حسن خان کو لکھتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ امام صاحب پہ اعتراض کرتا ہے، تو اپنی حیثیت تو پہچان، تیری حیثیت ہے العروج بالفروج، العروج بالفروج، تجھے عروج ہی فرج کے ذریعے ملا ہے، نواب بھی تو شادی کے پیچھے بنا ہے. اور امام صاحب پہ اعتراض کرتا ہے العروج بالفروج. یہ اب ذرا دیکھو، خیر لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا فلحمۃ مؤمنۃ، لونڈی مومنہ خیر من مشرکہ، بہتر ہے مشرکہ سے. فلو اعجبتکم، سبحان اللہ، فلو اعجبتکم، چاہے مشرکہ جتنی سونی ہوے، فلو اعجبتکم، اگرچہ چنگی لگے تھانوں، چنگی لگے، اچھی لگے، وجہ مال یا جمال کے، بلا تنکحوا المشرکین، اور نہ نکاح کرا کے دو مشرکوں کو اپنی بیٹی، بہن، کوئی رشتہ دار، حتی یؤمنوا، حتی کہ ایمان لائیں. بالا اب تم مومن، البتہ اب تم مومن، مشرک بی اے پاس ہو،
مشرک صدر وزیر ہو، مشرک ڈاکٹر ہو، بڑے ملازمت اور پیشے پہ ہو، اللہ فرماتے ہیں وہ مشرک گندا ہے، اور ایک بالکل دہاڑی کرنے والا، مزدوری کرنے والا، نہ شکل اس کی نہ مال اس کا، فرمایا اس کو رشتہ دے دو۔ لیکن مشرک جتنا مالدار بھی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں نا شادی میں، آج کل یہی ہوتا ہے، فلانا آدمی افسر ہے اس سے رشتہ کر رہا ہے، فلانا فلانا ہے، فلانا فلانا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہاں پر رشتہ چلے گا ایمان کا، کیونکہ شادی کا مقصد ہے خاندان۔ اگر مشرکہ ہوئی پورے خاندان کو خراب کر دے گی، اس لیے فرمایا لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن۔ شاہ عبد القادر نے جہاں پر کمال کیا، حضرت شیخ ہر جگہ پہ حاشیہ سناتے، بہترین حاشیہ لکھا، کہتا ہے کہ اس آیت سے پہلے مشرک اور مسلمان کا رشتہ ناتا جائز تھا، اب مرد یا عورت نے شرک کیا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ شرک یہ ہے اللہ کے سوا سمجھے کہ کوئی پیر فقیر غیب جانتا ہے یا میرے نفع نقصان کا مالک ہے، یہ اگر مرد یا عورت کسی کا عقیدہ ہوا تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ شاہ عبد القادر نے لکھا۔ شیخ القرآن یہ سنایا کرتے تھے اور لڑائیاں ہوتی اسی حاشیے پہ۔ تو ملتان میں ایک دفعہ سنایا، لڑائی ہو گئی، سید عطا اللہ شاہ بخاری کو پتہ چلا، وہ ملتان میں تھے، تو یہ شیخ صاحب گئے ملنے، تو کہتے سنا ہے بڑی، مجھے لوگوں نے بتایا وہاں غلام اللہ نے تقریر کی اور بڑی لڑائی ہوئی ہے، تو میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے شاہ عبد القادر کا حاشیہ پڑھ کے سنایا ہوگا۔ لڑائی ہوتی اسے حاشیے سے کہ صاف انکار، جہاں پر سمجھو بھائی وَلَوْ عَجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کو نکاح نہ کرا دو حتیٰ کہ ایمان لائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، لونڈا ایمان والا بہتر ہے مشرک والے، مشرک وزیر صدر بادشاہ سے۔ وَلَوْ عَجَبَكُمْ، اگرچہ تمہیں اچھا لگے پینٹ پتلون والا ہو، گاڑیوں پجاروں والا مشرک ہو۔ وَلَوْ عَجَبَكُمْ، اگرچہ اچھا لگے تجھ کو، کیوں؟ اولئک یدعون الی النار، وہ بلاتے ہیں طرف آگ کے، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ بلاتا ہے طرف جنت کے، بل مغفرہ، اور بخشش کے، بِإِذْنِ ہی، اپنے توفیق کے ساتھ، بلاتا سب کو ہے اور توفیق دیتا ہے تو آتا وہ ہے، یبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، کھول کے بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو واسطے لوگوں کے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آج کل کے کتابیہ سے نکاح ہوتی ہیں یا نہیں؟ تو کرنا چاہتا ہے کہیں؟ یہ ہے پنجابی، لیکن اس نے جان بوجھ کے پرچی پٹھانوں والی لکھی ہے پنجابی، اس کے تیور بتا رہے ہیں، لیکن اس نے مذکر کو مؤنث بنا کے لکھا، بھئی یہ الزام اور دھبا پٹھانوں کو لگے۔ ایسے شرارتی بھی بیٹھے ہیں۔ پٹھان نیک لوگ ہوتے ہیں، پٹھانوں کو اس مسئلے کی ضرورت ہی نہیں۔ بریلوی والے کتاب ہیں یا مشرک، سبحان اللہ، یہ بھی محقق ہے۔ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ مشرک اہل کتاب مشرک نہیں ہوتا؟ بریلوی والے کتاب ہیں یا مشرک؟ اب دن نکلا ہے یا سورج چڑھا ہے؟ یہ تو ایسے ہی سوال ہے، اب دن نکلا ہے یا سورج چڑھا ہے؟ اہل کتاب مشرک ہی ہوتے ہیں بزرگوں۔ کس بے وقوف نے تمہیں کہا ہے کہ اہل کتاب مشرک نہیں؟ یہ ایک نیا نکلا نا محققین کاب کراچی والے کے ساتھ، انہوں نے شروع کیا اہل کتاب مشرک نہیں، مشرک اہل کتاب نہیں۔ واہ واہ، جو کہتے ہیں قالت الجہود عزیر ابن اللہ، یہ مشرک نہیں۔ قالت النصارى المسیح ابن اللہ، مشرک نہیں۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین الہ مان رہا ہے، مشرک نہیں۔ واہ واہ، توحید تو ہوئی نا۔ لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، مشرک نہیں ہے، قبریں پوج رہا ہے، مشرک نہیں۔ یہود و نصارہ مشرک نہیں تھے بھائی؟ ہاں، اپنے مولویوں کی پڑھاؤ،
جن مولویوں کے تم پڑے ہوئے الحمدللہ ان کو نفس مسئلہ کا بھی کوئی پتہ نہیں، صرف تقریریں آتی ہیں اور پتہ کوئی چیز کا بھی نہیں، الف کو کلی سمجھتے ہیں، اور خطیب ہیں ان کی خطابت سنو، تقریریں سنا کرو۔ باقی جو گھروں کو کل بھی آپ نے پڑھا ہے کہ بات البیوت من ابوابہا، گھر میں آنا چاہیے دروازے سے، پچھاڑی سے نہیں۔ جو مسئلے کی تحقیق ہے خطیب سے کرتا ہے بہت بڑا ظالم آدمی ہے اور اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ تحقیقی مسائل خطیب کو کیا پتا، وہ تو بیچارہ باعث ہے، تاجر ہے، وہ تقریر کرے اس کے بعد سنو، اگر مسئلہ بیان کرے تو سونے پر سہاگا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اور جو خطیب مسئلہ بیان کرتا ہے ولی اللہ ہے، اس کا احترام کرو۔ لیکن مسائل کی تحقیق خطیبوں کے پیچھے جب پڑ گئے، قرآن و سنت کے مسائل کی تحقیق، تو یہ گمراہی کی پہلی سیڑھی ہے۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ حدیث میں اسی طرح ہے کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنے رؤوس جن سے مسئلہ پوچھیں گے جاہلوں کو بنا لیں گے، نااہل لوگوں کو، تو وہ افتوا بغیر علم فضلوا اضلوا، انہیں تحقیق تو ہوگی نہیں، تو بغیر تحقیق کے اب یہ بھی اگر مجھ سے آپ مسئلہ پوچھے میں آ کر مجھے نہیں آتا، اچھا اس کا مطلب کوئی پڑھا ہوگا، کوئی نہیں نا، ایسے بیٹھا ہے، اب میں کیسے کہوں مجھے نہیں آتا؟ یہ ہوتا ہے فافتوا بغیر علم، اپنے ناک بچانے کے لیے وہ فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آپ کی خیر خواہی اس میں ہے، عوام تو بیچاری اس کو پتہ نہیں۔ آپ جو طالب علم ہیں آپ خوف خدا کریں، اور مسئلے کی جو تحقیق ہے وہ اپنے مقام پہ کریں۔ خطیبوں کو تحقیق کا کیا پتہ؟ خطیبوں کے پیچھے اشرب فی قلوبہم العجل، کسی نے کوئی بچڑا پکڑا ہے، کسی نے کوئی کٹا پکڑا ہے، کسی نے کوئی پکڑا ہے، تو اس کے پیچھے مرتے ہیں۔ طالب علم کو آیات کی تحقیق مفسرین سے ملے گی، محدثین سے حدیث کی تحقیق ملے گی، اور علم الکلام کے مسئلے صاحب کلام ہی جانتا ہے، خطابت کے مسئلے ان کو پتہ ہوتے ہیں، ان سے وہی پوچھو۔ اب یہاں مسئلہ ہے کہ اہل کتاب کون ہے، اس کی پوری بات آئے گی سورۃ المائدہ میں، یہاں نہیں کرتا المحصنات من الذین اوتوا الکتاب۔ ایک بات سمجھ لو اچھی طرح، جب سورۃ المائدہ تک دلائل اکٹھے کرو، وہاں پر میں پوری بات کروں گا اہل کتاب کون ہے اور مشرک کون ہے، کیا فرق ہے، زبیہ کیا ہے، جو اندر آپ کے کیڑے شیڑے ہیں سارے انشاءاللہ خارج ہوں گے، وہ ساری میں بات کروں گا، اور جتنے جراثیم ہیں سب مریں گے۔ تو اتنی بات سن لو، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ، سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ، یہ جو اکابرین ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ بریلوی اہل کتاب ہے۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ بریلوی اہل کتاب ہے۔ حضرت قاضی شمس الدین کا شیخ القرآن نے جہاں پر جو بیان کیا صاحب کا اہل کتاب ہے، یہ اہل کتاب ہے۔ اور سید عنایت اللہ شاہ صاحب سے میں نے خود جا کے پوچھا، وہ کیسر بھی موجود ہے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ اہل کتاب ہے۔ اسی طریقہ سے قاضی شمس الدین وہ بھی کہتا ہے یہ اہل کتاب ہے۔ اسی طریقہ سے اشاعت التوحید کے اکثر اکابر، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، اس نے بھی لکھا یہ اہل کتاب ہے۔ لیکن حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ، ان کی تحقیق یہ اہل کتاب نہیں، اور حضرت نیلوی شاہ صاحب کی جو تحقیق ہے ہم اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ اہل کتاب نہیں، کیونکہ وہ وزنی ہے دلائل کے اعتبار سے، اور پیچھے بھی یہ مسئلہ چلا ہوا ہے بہت ساری کتابوں میں۔ اب ایک مسئلہ سمجھ لو، جو کہتا ہے کہ ان کو اہل کتاب سمجھ کے ذبیحہ کھاتا ہے یا حلال سمجھتا ہے یا نکاح حلال سمجھتا ہے وہ کافر ہے، یہ فتویٰ کفر کا لگا رہا ہے، تو یہ پرلے درجے کا لعنتی اور پرلے درجے کا خود زندیق ہے۔
کیونکہ امت کے پورے ایک طبقے کو کافر کہہ رہا ہے، جس میں شیخ القرآن بھی، عنایت اللہ شاہ بھی، قاضی شمس الدین، ان سب کو کافر کہتا ہے یہ فتویٰ لگا کے۔ اور جو آدمی کہتا ہے نہیں فتویٰ نہیں، تحقیقی بات ہے، اور ذبیحہ بھی جائز نہیں سمجھتا اور ان کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں سمجھتا، لیکن یہ علمی تحقیقی مسئلہ ہے تو اس بالکل یہ حق پہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ اختلافی مسئلہ نہیں۔ جو آج کل ایک مسئلہ چلتا ہے مرکزی جمعیت کا، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ میں اور حضرت نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ اور ایک آدمی اور تھا، اخیر وقت میں علامہ احمد سعید خان کا آخری وقت تھا، اس کے بعد وہ جلدی فوت ہو گئے، تو ہم میاں والی میں اکٹھے ہوئے۔ وہاں پر علامہ صاحب کے یہ لفظ تھے، بات اسی پہ ہوئی کہ حرمت میں تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرام کہے کوئی مسئلہ نہیں، نہ کھائے کوئی مسئلہ ہے، اصل جو جھگڑا ہے کہ حلال سمجھنے والا کافر ہے یا مسلمان ہے، یہ انہوں نے شروع کیا تھا۔ لیکن علامہ صاحب خود میرے سامنے واللہ العظیم کوئی اس میں بناوٹ نہیں، زیادتی نہیں، نقص نہیں، بے عینی میں وہ لفظ ذکر کر رہا ہوں۔ علامہ صاحب نے کہا کہ یہ میرے تجاوزات جتنے ہیں فتووں والے میں سب سے رجوع کرتا ہوں۔ نعمانی صاحب کو خود کہا میں رجوع کرتا ہوں۔ مولانا طیب صاحب یہ میں سفید کاغذ پہ دستخط کرتا ہوں، مولانا طیب صاحب اور مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب، یہ دونوں بزرگ میرے متعلق جن لفظوں پر رجوع لکھیں میرا ان دونوں پر اعتماد ہے اور میں ان کے ساتھ متفق ہوں۔ اور یہ لفظ تھے میری زندگی اب کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ شیخ القرآن اور سید عنایت اللہ شاہ صاحب کا جو مسئلہ تھا توحید مسئلہ الہ، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں یہی مسئلہ بیان کروں۔ اب یہ میرے سامنے کی بات ہے، اور یہی بات یہ مولانا عصمت اللہ خان ان کا بیٹا ہے، ان کے سامنے بھی ہوئی بات، اور ان کے جہاں جماعت میں آنے کی وجہ بھی یہ بنی۔ ان کو میں نے کہا کہ آپ سچ سچ بتائیں، آپ کے والد صاحب کا یہ نظریہ تھا جو آج کل پچھلے مرکزی والوں نے اپنایا ہے، یا کہتا ہے اس نے کہا کہ والد صاحب کہتے تھے میں فتویٰ لگاتا ہوں صرف جٹوں کو ڈرانے کے لیے تحدیداً، اور باقی جو ہے میں سب ان کو مسلمان سمجھتا ہوں اور اشاعت التوحید والوں کو، اور یہی جماعت اہل حق کی ہے۔ اچھا وہ تو ان کے بات ہے، میں اپنی شہادت آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ جو فتویٰ بازی کرتا ہے نہ وہ احمد سعید کے مذہب پہ ہے، یہ علامہ احمد سعید کی تحقیق بھی نہیں تھی، یہ بعد کے آج جو چند چیلے چانٹے جاہل اکٹھے ہوئے انہوں نے شروع کر دیا۔ عنایت اللہ شاہ بھی کافر، اچھا مزے کی بات ہے، کہتے ہیں جو ان کو اہل کتاب کہے وہ کافر ہیں، ادھر کہتے ہیں عنایت اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ، اب جو کافر کو رحمت اللہ کہے، اور ادھر کہتے ہیں جو ذبیحہ حلال کہے وہ کافر، ادھر مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، مولانا غلام اللہ خان کی تو کیسر موجود ہے، سی ڈی ہے، جس میں نام لے کر کہتے ہیں بریلوی اہل کتاب ہیں، ہم ان کی ذبیحہ بھی کھاتے ہیں، یہ لفظ ہے شیخ القرآن کے، اور ہم انہیں اہل کتاب کے زمرہ میں سمجھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لو میں نے خود پچھلے دن بعض علماء سے یہ بات بھی ہوئی، کئی مقام پہ میں نے کہا کہ ہم بریلویوں کی ذبیحہ کو حلال نہیں سمجھتے، کئی بیانوں میں کہا، پچھلے دن اس پر بات بھی ہوئی، اور اب بھی میں یہ کہتا ہوں میں اسی تحقیق پہ مطمئن ہوں۔ حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جو ان کا انداز ہے اس مسئلہ میں ان کے دلائل قوی ہیں، اور میں اس انہی کے ترجیح حرمت کو دیتے ہیں، لیکن مسئلہ ضمنی ہے۔ اگر کوئی دیانتداری کے ساتھ علت کا قائل ہے وہ اس کے نہ تقوی پر فرق آتا ہے، نہ اس کے اسلام پر فرق آتا ہے، نہ ایمان پر فرق آتا ہے، یہ ایسی حرمت ضمنی ہے جیسے سمندر کے جانور ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک صرف مچھلی حلال ہے، باقی کوئی جانور حلال نہیں۔ امام احمد کے نزدیک سارے جانور سمندر کے حلال ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام احمد حرام خور ہے معاذ اللہ، یا امام شافعی یہ جائز لوگوں کا کھاتا ہوتا ہے، تو یہ بڑی علمی ایک بات ہے۔ حضرت ہمارے شیوخ کی تحقیق یہی ہے، دیانتداری سے وہ بریلویوں کو اہل کتاب کافر سمجھتے ہیں، اور اہل کتاب کافر کی ذبیحہ بھی جائز کہتے ہیں،
اور ان کا رشتہ لینا جائز کہتے ہیں، دینا جائز نہیں سمجھتے. لیکن بعض اکابر کی تحقیق یہ ہے کہ یہ اہل کتاب نہیں. حوالہ میں نے دے دیا حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا. یہ کوئی لڑائی والا مسئلہ نہیں. جو اس مسئلے کو دونوں طرفوں سے اچھالتا ہے اور فتویٰ بازی کرتا ہے اور کفر اسلام کا مسئلہ بناتا ہے، علت والوں کی طرف یا حرمت والوں کی طرف سے کفر اور اسلام کا معیار بناتا ہے، اصل ظالم وہ ہے اور اصل تخریب کار وہ ہے اور اصل خارجی وہ ہے جو خواہ ایک فروعی مسائل کو عقیدے کا درجہ دے کر، غیر منصوص مسائل کو منصوص کا درجہ دے کر خود غلوب فی الدین کا مرتکب ہے. اور اللہ نے غلوب سے ہی منع کیا ہے. غلوب پہلی سیڑھی ہے گمراہی کی. تو بہرحال یہ ایسے مسائل نہیں جس کو اکھاڑے یا میدان میں لایا جائے. ہاں اصل جو جھگڑا ہے کہ اس دور کا کلمہ گو جو شرک کا مرتکب ہے، نسلی شرک کا مرتکب اور کلمہ بھی پڑھتا ہے، وہ اہل کتاب ہے یا نہیں. اگر کسی کے پاس کوئی آیت ہے مجھے دکھائے کہ اس امت کا نسلی کافر مشرک اہل کتاب ہے یا نہیں. جو اصل اختلاف ہے تمہارے مولویوں بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں اختلاف ہے کیا. مرتد کی ذبیحہ حرام ہے، اتفاقی بات ہے. اہل کتاب کی ذبیحہ حلال ہے، اتفاقی بات ہے. مشرک کی ذبیحہ حرام ہے، اتفاقی بات ہے. یہ تو تینوں اتفاقی مسئلے ہیں. ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ جھگڑا کس میں ہے. جھگڑا اس میں ہے کہ اس امت کا نسلی کافر مشرک جو نسلاً بعد نسلاً چل رہا ہے، کیونکہ مرتد کا حکم بیٹے پوتے تک جاتا ہے، جو نسلاً چل رہا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، کفر اور شرک بھی کرتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اہل کتاب سے ہوگا یا یہ مشرکین سے ہوگا مکہ سے، یا مرتد ہوگا، زندیق ہوگا. اس کا حکم کیا ہے؟ پورے دنیا کے علماء سے پوچھو. کوئی اگر آیتیں پیش کرو، میرا دعویٰ ہے قرآن پاک کے 30 پاروں میں ایسی کوئی نص موجود نہیں، کوئی حدیث موجود نہیں جو یہ فیصلہ کرے کہ اس امت کا نسلی کافر مشرک اہل کتاب کے حکم میں ہے یا غیر اہل کتاب کے حکم میں ہے. قرآن و سنت کی کوئی دلیل موجود نہیں، واضح نص. تو پھر جب غیر منصوص مسئلہ ہوا تو اس میں غلوب کر کے حلال سمجھنے والے حرام سمجھنے والوں پر فتویٰ لگانا شروع کر دے، حرام سمجھنے والے حلال سمجھنے والوں پر فتویٰ بازی شروع کر دے. تو یہ افراط تفریط منت طرفین اور یہ طریقہ خارجیوں کا ہے، اہل اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے. جو فروعی مسئلہ ہے اسے فروعی رکھو، جو عقائد اور اصولی نص کا مسئلہ ہے اسے منصوص رکھو. اپنی خواہش کے پیچھے لگ کے دین میں تبدیلی اور تحریف نہ کرو. اصل مسئلہ یہ ہے. وہ تو مرزائیوں کو بھی اہل کتاب مانتے ہیں. مفتی کفایت اللہ صاحب انہوں نے لکھا ہے کفایت المفتی میں کہ نسلی مرزائی کی ذبیحہ بھی حلال ہے کیونکہ وہ بھی اہل کتاب کے حکم میں ہے. یہ بات کرنی پڑتی ہے. جو اہل کتاب سمجھے گا شیعہ کی ذبیحہ بھی حلال ہوگی اور مرزائیوں کی ذبیحہ بھی حلال ہوگی. اس کا حلال ہونے کا یہ نہیں مطلب کہ وہ مسلمان ہیں کافر لیکن یہودیوں کی طرح ہے تو وہ حلال سمجھیں گے. صرف بریلویوں کی نہیں. یہ آج کل جو اصل کچھ لوگ کہتے ہیں بریلویوں کی حلال ہے، شیعہ کی حرام ہے، قادیانیوں کی حرام ہے، پرویزیوں کی حرام ہے، صرف بریلویوں کی حلال ہے. یہ عقلاً بھی ٹھیک نہیں، نقلاً بھی ٹھیک نہیں. ہماری سمجھ سے میں یہ بات نہیں آتی. بات صاف ہے. اگر بریلویہ کی حلال ہے تو جو وجوہات ان میں ہیں کوئی وجوہات شیعہ میں ہے، کوئی وجوہات مرزائیوں میں ہے، پھر سب کی حلال ہے. اور اگر مرزائیہ کی حرام ہے، شیعہ کی حرام ہے تو پھر بریلویوں کی بھی حرام ہے. وہاں پر بھی کوئی وجہ علت نہیں پائی گئی ان کی علت کی. تو اس لیے ہمارا اپنا نظریہ یہی ہے، صاف یہی نظریہ ہے کہ بریلوی شیعہ جتنے فرقے ہیں جو کفر کی حد تک پہنچ گئے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، تو ان کی ذبیحہ بھی یہ اہل کتاب نہیں. لیکن ہم صاحب کہتے ہیں یہ تحقیق منصوصہ نہیں ہے، کفر اسلام والی نہیں، علمی تحقیق ہے. ہم دیانتداری سے ان کو اہل کتاب نہیں سمجھتے، نہ ان کی ذبیحہ کو حلال سمجھتے ہیں. اور ہاں یہ الگ مسئلہ ہے
اگر مباحث کے گھر، حضرت نیلوی شاہ صاحب زبیہ کو حلال نہیں سمجھتے تھے، بریلویوں کی شادی پہ گئے کھا رہے تھے، تو پوچھا بعض بزرگوں نے یہ مسئلہ پوچھا، حالانکہ بہت متقی آدمی تھے، حضرت نیلوی شاہ صاحب جیسا متقی ہم نے نہیں دیکھا. تو حضرت نیلوی شاہ صاحب نے کہا کہ حدیث نہیں پڑھی، حدیث میں آتا ہے کہ جب مباحث کے گھر روٹی کھانے جاؤ تحقیق نہیں کر سکتے کیونکہ یہ میزبان کی بےزتی ہے. وہاں تفتیش، یہ احتمال ہے کہ مشرک کی ذبیحہ ہوگی، یہ بھی تو احتمال ہے کہ رشوت کا پیسہ ہو، یہ بھی تو احتمال ہے کہ سود کا پیسہ ہو، یہ بھی تو احتمال ہے کہ کسی کا بیگ چوری کیا ہو. تو آپ کسی کا بھی مہمان جائے پہلے اسے قسم لیں گے کہ تم حضرت صاحب چوری تو نہیں کی، تو نے یہ سود تو نہیں کھایا، وہ کہے گا کھانا تجھے دیتا ہوں چل دبا ہو جا، تو تحقیقیں کرتا ہے، تجھے مسلمان کی حد کی عزت ہے. تو ضمنی چیزیں وہاں ان کا مسئلہ یہی ہوتا ہے، اگر مباحث کے گھر دعوت ہے تحقیق بھی نہیں کر سکتے، چپ کر کے کھاؤ. کئی ہوتے ہیں نا کہ ذبیحہ کس کی ہے جی، ہاں نہیں تو بغیر مردار کھاؤے، ذبیحہ جائز نہیں، حرمت علیکم المیتہ، کٹھی جائز نہیں، تو بغیر دبا کے کھائے گا. تو مباحث کے گھر تحقیق نہیں ہو سکتی، شرعی اصول ہے. اور جہاں پتہ ہو کہ یہ مشرک نے ذبح کی تو بالکل غیرت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ نہ کھائے. تو میں تو عام کہتا ہوں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں حتی الامکان کہ مشرک، مجھے پتہ ہے اگر یہ مشرک ہے تو خدا کی قسم اس کا تو پانی پینے کو بھی دل نہیں کرتا، اس کی چائے پینے کو دل نہیں کرتا. ذبیحے تو پیچھے رہ گئے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خارجی نہ بنو، جہلانہ فتوے نہ لگاؤ، جو مسئلہ فتوے کا ہے وہ لگاؤ، جو فتوے کا نہیں تو خواہ اپنا ایمان برباد نہ کرو، تمہارے فتووں سے ہونا کچھ نہیں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بریلویہ کی تردید کر رہے ہیں. جب یہ کہو گے نا کہ جو ذبیحے کو حلال کہے وہ کافر ہے، یہ بریلویہ کی تردید نہیں، یہ شیخ القرآن کو کافر کہا جا رہا ہے، عنایت اللہ شاہ کو کافر کہا جا رہا ہے، قاضی شمس الدین اور مولانا حسین علی کو کافر کہا جا رہا ہے. تو یہ کوئی دین کی خدمت نہیں. جن سے دین پڑھا ان کو کافر کہنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور یہ کہہ سکتے ہو اختلاف مولانا حسین علی صاحب کی بھی فروعی تحقیق سے ہو سکتا ہے. حضرت تھانوی نے لکھا ہے جو فروعی مسائل ہیں استنباطی، یہ بڑا چھوٹے سے اختلاف کر سکتا ہے، چھوٹا بڑے سے اختلاف کر سکتا ہے، استاد شاگرد سے کر سکتا ہے، شاگرد استاد سے کر سکتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں. تو بہرحال یہی جو چیز ہے اس کو اگر سمجھ لو، اعتدال جو اصل راہ ہے کتاب و سنت والی، اسی پہ قائم رہنا، اسی میں نجات ہے.